جی السلام علیکم، صبح بخیر اینڈ اے ویری گڈ مارننگ ٹو آل آف یو۔ آج جمعے کا بہت پیارا دن ہے، آپ تمام تو لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ آج 9 رجب کی تاریخ ہے، اگر اسلامی کم تاریخ دیکھیں تو یہ بڑا بابرکت دن ہے اور جمعہ بھی ہے، اور آنے والے جو دن ہیں وہ اور زیادہ بابرکت ہونے والے ہیں۔ تو ہم رجب کے مہینے کی برکتوں کے حوالے سے بات تو کریں گے، کیونکہ بہت سارے ایسے دن ہیں، ان میں بہت مخصوص عبادات بھی ہیں، روزے بھی ہیں، اگر آپ رکھیں تو ان کا بہت ثواب ہے۔ اور ہم جب اسپیسیفکلی وظائف کے حوالے سے شو کرتے ہیں تو اتنے لوگ ہمیں کال کر کے کہتے ہیں جی ہمیں روزی کے حوالے سے بتائیں کہ ہم کیا وظیفہ کریں، ہمارے رشتہ اور ہمیں اس حوالے سے بتائیں، ہمیں نیک اولاد کے حوالے سے وظیفہ بتائیں۔ تو یہ مہینہ ایسا ہے کہ جس میں آپ جتنے بھی وظیفے کریں گے، جتنی بھی عبادتیں کریں گے، کیونکہ اللہ پاک نے اس مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا ہے، تو اس میں اس کی قبولیت اور جو آپ کی عبادات ہیں اس کی فضیلت ہی اور ہوگی۔ ہم کیونکہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ 13 رجب بھی آ رہا ہے، جس میں امام متقیان مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام ان کی ولادت کا دن بھی ہے، تو ہم ان کے حوالے سے بھی بات کریں گے، ان کی پرسنالٹی کے حوالے سے بات بھی کریں گے، گو کہ ہمارے پاس وقت بڑا مختصر ہوگا، کیونکہ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ کافی ہم کیا کہیں کہ ضروری ہے جس پر بات کریں ہم، گو کہ جو آج ہم سچ آ رہے تھے کہ رجب کی فضیلتوں کے حوالے سے بات کریں، لیکن ہم نے بھی ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا کہ ہم نے پہلے جنت کے حوالے سے بات کی، تو ہم جیسے ہمیں کہا ہے کہ آپ اچھے اعمال کریں تو آپ کو جنت دی جائے گی، لیکن جب آپ برے اعمال کرتے ہیں، کیونکہ موسٹلی ہمارے آس پاس کے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بھائی اتنے برے اعمال کر رہے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ وہ بھول گئے ہیں کہ جو لوگ برے اعمال کریں گے وہ کہاں اینڈ اپ کریں گے۔ ہم دیکھتے ہیں لوگ مذاق میں بات کر رہے ہوتے کہ بھائی دوزخ میں جائے گا تو اللہ بھی تو تیرا دوزخی چہرہ ہے، پتہ نہیں کیا کیا، اللہ معاف کرے، اتنے برے قسم کے القابات جو ہیں وہ لوگوں کو اس سے نوازتے ہیں، اور اسپیسیفکلی انہوں نے بڑے عجیب و غریب جوکس بنا لیے، لیکن یہ جوک سے بالا تر بات ہے۔ بھائی ہمارا تو ایمان کا ایسا ہے کہ آخرت ہے، اور آخرت کے بعد ہم نے اچھے اعمال کیے ہوں گے تو جنت ملے گی، اور برے اعمال کیے ہوں گے، جو کہ برے اعمال تم بہت سارا کرتے ہیں، تو آپ کو دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ تو وہ جہنم جس سے بار بار ڈرایا گیا ہے کہ سدھر جاؤ، اس میں کیا کچھ ہوگا، اس حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ مفتی نور رحمانی بھائی صاحب موجود ہیں، ہمارے ساتھ علامہ جامع نواز زیدی صاحب موجود ہیں، ہمارے ساتھ ڈاکٹر عمران الحق کلیانوی صاحب موجود ہیں، ہمارے ساتھ ہماری بہت ہی پیاری بہن عائشہ بلال موجود ہیں، اور زنیرہ انبر ہماری بہن ریلیجیس اسکالر موجود ہیں۔ آپ تمام تو لوگوں کو میں شو میں خوش آمدید کہوں گی۔ اور سب سے پہلے ہم جنت کے حوالے سے تو بڑی بات کرتے ہیں کہ جنت میں اللہ پاک کی تمام تر نعمتیں جن کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے وہ موجود ہوں گی۔ ایسے جہنم میں اللہ کا وہ عذاب جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے وہ موجود ہوگا۔ اگر ہم قرآن پاک کی روشنی میں دیکھیں تو کس طرح سے ڈیفائن کیا گیا جہنم کو کہ ایک ایسی جگہ ہے۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، تاجدار مدینہ، تاجدار ختم نبوت، حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوزخ کے حوالے سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، وہ ایک مکان ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جلال اور اس جو قہر ہے اس کے قہر کا مقام ہے۔ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کو ایک انسان سوچ نہیں سکتا، اسی طرح اس کے غضب، اس کے جلال کو بھی انسان سوچ نہیں سکتا۔ جہنم کی آگ ہے کیسی؟ جبریل امی، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اگر جہنم کو سوئی کے نوک کے برابر بھی کھول دیا جائے تو یہ پوری کائنات پگھل کے ختم ہو جائے۔ جب عذاب ہوگا اور جو پیپ پلائی جائے، جو بھی آیت سن رہے تھے، اگر وہ ڈال دی جائے تو پوری کائنات اس کی سڑان سے ختم ہو جائے۔ وہ جو فرشتے جو جہنم کے اندر نگران اور محافظ ہیں، ان میں سے ایک فرشتہ بھی اگر دنیا میں آ جائے تو لوگ اس کی ہیبت سے جان کو ختم کر دیں۔ وہ کتنی گہری ہے؟ نبی اسلام نے فرمایا کہ ایک پتھر یعنی کہ پہاڑ پہ ڈالا جائے، جو اس کو نیچے گرنے میں ٹائم لگے گا وہ 70 سال تک، یعنی اتنی گہری ڈیپلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہنم کو بنایا ہے۔ تو اس کے اتنے درجات ہیں اس میں؟ جی درجات ہیں۔ جہنم ہے کیسی؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ پہلے اس کو جلایا گیا 1000 سال تک، سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک اس کو جلایا گیا، وہ جو ہے سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک جلایا گیا تو وہ انتہائی سیاہ ہو گئی، کالی ہو گئی، اور آج وہ اسی طرح کی ہے۔
یہ جہنم کے حوالے سے ہے۔ فرشتے اس میں مقرر کیے گئے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جبلت میں، جیسے انسان کی جبلت ہے نا، اس کو کھانا پینا چاہیے، ان کی جبلت میں فرشتوں کے جو وہ بنایا گیا ان کے اندر رحم کو ہی ڈالا گیا، وہ سخت قسم کے وہاں موجود ہیں۔ تسلا نارن حامیہ تسقا من عین آنیہ، کہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، اور کیسی آگ ہے؟ ہم آگ یہاں جو دیکھتے ہیں کوئی جل جائے تو کیا حالت ہوتی ہے اس کی؟ ذرا سی انگلی پہ کچھ جل جائے، کچھ ایسا ہو، یہ ہم آگ فوراً چیخ پڑتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ٹھنڈی ہے، یعنی کہ جو 70 حصے کیے جائیں، یہ بھی استعارہ مثال ہے، 70 حصے کیے جائیں تو اس کو ایک آگ کا حصہ اس کائنات میں رکھا گیا ہے۔ پوری کائنات میں جو حدت ہے آگ کی وہ ایک حصہ ہے، باقی 69 حصے جو ہیں جہنم کی آگ، یہ بھی استعارہ ہے۔ وہ کتنی شدید ہوگی، اس کی کیسی ہیٹ ہوگی، یہ انسانی عقل سے ماورا ہے۔ یہ جہنم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنا۔ ابھی دیکھا نا کیلیفورنیا میں کی جنگلات میں آگ لگی تو وہ کیسے کتنے رقبے پہ کیسے تیزی سے پھیلی ہے کہ لوگوں کو اتنا اربوں کا نقصان ہو گیا ہے، تو یہ تو دنیا کی آگ ہے۔ سب سے ہلکا عذاب ایسا ہوگا، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، کہ جوتے سے آگ کے پہنائے جائیں گے، جس طرح گرم پانی ابل رہا ہوتا ہے اس کا سر اس طرح ابلنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ، ایک مرتبہ جہنم سے نکال کے جب اللہ، ایک حدیث ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ پوچھے گا وہ شخص جو دنیا میں ہمیشہ خوش خرم رہا ہو، جو لوگوں پہ جبر کرتا رہا ہو، جو ظلم کرتا رہا ہو، جو بظاہر لوگوں کے سامنے لگتا ہے کہ اس کی زندگی بڑی عیش والی ہے، لیکن وہ ظالمین میں سے تھا، جب قیامت میں سے ہلکے سے جہنم سے عذاب دکھا کے نکالا جائے گا، پوچھا گا کبھی تم دنیا میں خوش رہے، تو اس کی شدت ایسی ہوئے گا، پروردگار میں نے دنیا میں کبھی راحت نہیں دیکھی۔ اور کیسا دن ہوگا، کیسے معاملات ہوں گے، 50,000 سال کا تو وہ دن ہوگا جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اگر میری 100 سال کی زندگی ہے، جو اس وقت ہوتی ناممکن ہے تقریباً، 100 سال کی زندگی ہے تو منٹ کا بھی اس کا بھی آدھا حصہ بنتا ہے جو کل قیامت کے، یعنی 50 سیکنڈ 60 سیکنڈ آپ کی عمر بنتی ہے قیامت کے مطابق، جو آپ یہاں زندگی گزار رہے ہیں وہ ہے۔ اور خالدین فیہا ابدا، آپ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ہے کس کے لیے؟ اعدت للکافرین، جنہوں نے انکار کیا، کافروں کے لیے، مشرکین کے لیے، منافق اعتقادی کے لیے جہنم میں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اچھا، ساتھ میں علامہ صاحب یہ بات بھی تو ہے نا کہ بہت سارے ایسے لوگ یہ کہا گیا ہے کہ وہ لوگ جو کہ بڑی نمازیں پڑھتے ہیں، جن کے ماتھے پہ محراب کے نشان بھی ہوں گے، لیکن ان کی ہڈیوں کو بھی جہنم کی آگ کا ایندھن بنایا جائے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ عبادت کرنے والے لوگ بھی جہنم میں جائیں گے۔ یہ کون سے لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت بھی کرتے ہوں گے لیکن ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آغاز میں ماہ رجب کی مبارکباد دیتے ہوئے، اور اس سے کیونکہ یہ مہینہ خدا کا مہینہ، اللہ کا مہینہ ہے، تو خدا کی ذات، رسول خدا کو وسیلہ بناتے ہوئے، خدا کی بارگاہ میں دعا یہ کرتے ہوئے کہ جو موضوع ہمارا ہے، پروگرام ہمارے لیے ان مراحل کو ہمارے لیے آسان فرمائے، الہی آمین، الہی قبر کی آمین، منازل اور جہنم کی منازل ہمارے لیے آسان فرمائے، الہی آمین، الہی آمین۔ اور جو کچھ بھی ہم نے اعمال حسنہ اپنی تعین سمجھتے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں، ان کو خدا تعالیٰ قبول فرمائے، الہی آمین، کہ الہی جس کے آمین۔ قول رسول بھی ہے کہ امرتم الدنیا و اخرتم الآخرہ، تو ویسے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کچھ دنیا کو آباد کیا اور آخرت کو برباد کر دیا، ٹھیک۔ جیسا کہ آپ نے سوال کیا ہے کہ اور ایسا حقیقت میں ہے کہ یہ جو دنیاوی ظاہری ہمارے اعمال ہیں، یہ فقط پیمانہ نہیں ہے کہ اب ہم نماز پڑھ رہے ہیں یا روزہ رکھ رہے ہیں تو خدا کی بارگاہ میں یا ہم اس عذاب سے محفوظ ہو جائیں گے، یا وہ قبول بھی ہو رہی ہیں۔ ہاں، ہمیں تو نہیں معلوم کہ یہ ہمارے اعمال قبول ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، بالکل۔ اس لیے اس ضمن میں کہا گیا ہے کہ اپنی زندگی کو کثرت عبادت میں صرف مت کرو، ٹھیک ہے۔ کثرت عبادت تو حاصل ہو جاتی ہے تکرار عمل سے، ایک عمل کو بار بار دہرائیے آپ، کثرت عمل آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ تو کثرت عمل جو ہے یہ پیمانہ نہیں ہے نجات کا، کہ آپ آخرت میں خدا کے اس جہنم کے عذاب سے، عذاب قبر سے محفوظ ہو جائیں گے، فقط کثرت اعمال، ٹھیک ہے۔ سورہ مبارکہ سورۃ ملک کی جو ابتدائی آیات ہیں اس میں یہی تو کہا گیا ہے نا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے موت کو بھی خلق کیا ہے
حیات کو بھی خلق خلق کیا کیا ہے. ہے بے شک. دونوں کو خلق کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لے یبلوکم ایکم احسن عملا. وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم اس سے بہترین حسن عمل کر کے اس کی خدا کے بارے میں رجوع کرنے والا کون ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں کثرت عمل پر زور نہیں دیا گیا, احسن عمل پر زور دیا گیا ہے. ساری رات 1000 رکعت نماز پڑھ لیں آپ, یعنی کہ اللہ کی بارگاہ میں بھی کوانٹٹی پہ بھی نہیں کوالٹی پہ زور ہے. ٹھیک ہے. ایک رکعت نماز اگر انسان نے معرفت کے خوش و تحت پڑھ خصوصی لی کے ساتھ. تو خدا کی بارگاہ میں قبول ہے. ساری رات جاگ کر گزار دیں آپ, لیکن معلوم ہی نہیں کہ مصلی پہ کیوں آیا ہوں, میں کر کیا رہا ہوں, معرفت یہ اعمال میں رکوع کیوں کر رہا ہوں, سجدہ کیوں کر رہا ہوں, ذکر قیام میں ذکر جو کر رہا ہوں کس لیے کر رہا ہوں, میں پوری سورہ پڑھ لوں, تکبیر کہہ لوں, سورہ پڑھوں, تلاوت قرآن کریم, رکوع کروں, سجدہ کروں, مجھے مفہوم ہی نہیں پتہ نہ ہو کہ میں کر کیا رہا ہوں. ایک ورزش ہے فقط, یہ نا ایکسرسائز ہم کر رہے ہیں فقط. تو یہ ہمیں اس نتیجے تک نہیں پہنچائے گی. ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ جیسے کہ مولا کائنات کا بڑا حسین جملہ ہے کہ بے یقینی کی حالت میں عبادت سے بہتر ہے کہ یقین کی حالت میں سو جاؤ. ساری رات شب قدر میں جاگ رہے ہیں ہم, ٹھیک ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کیوں جاگ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہم تو ایک مثال میں دیتے ہیں کہ ہم وہ جو دعائیں جوشن کبیر سے ہمارے یہاں یا دعا تلاوت قرآن یا بڑی دعائیں پڑھی جاتی ہیں, اکثر لوگوں کے عالم ہوتا ہے پیچھے بیٹھے ہوئے جو ہوتا ہے نا, وہ صفحے پڑھ رہے ہوتے کہ کتنے صفحے رہ گئے, کتنے صفحے رہ گئے, کتنے صفحے رہ گئے. جی جی بالکل بالکل. یہ پتہ جب ہم صفحے گننے میں لگے ہوئے ہیں تو ہم پتہ نہیں پڑھ کیا رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہوتا ہی ہے اس لیے جیسے کہ اس میں ہی 100 دعائیں ہیں کسی بھی انسان کی دنیاوی حیات میں. یہ تو ویسے علامہ صاحب جو آپ نے بات کی, ہم بہت سے جگہوں پہ ہم قرآن خوانی بھی جاتے ہیں اور ہم جب کوئی سورہ بھی پڑھ رہے ہوتے تو ہم بھی دیکھ رہے ہوتے کہ اچھا اب کتنے صفحے باقی رہ گئے ہیں, اور اس میں 100 دعائیں ہیں. اچھا کسی بھی انسان کی جو وشیش ہیں دنیا کی تمنا خواہشات ہیں 100 سے زیادہ ہوتی نہیں ہیں. کام کریں گے آپ, صحت چاہیے, دولت چاہیے, اولاد چاہیے, بہترین ساتھی چاہیے, دنیا ایسا چاہیے, بہترین کاروبار چاہیے, سمیٹ لیں گے آپ تو کسی کی بھی انسان کی خواہشات 15 20 25 زیادہ بڑھتی نہیں ہیں. اس پہ 100 دعائیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اب بہترین شب قدر ہے, اس دعا کا اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ ہم دیکھ رہے ہیں کتنے صفحے رہ گئے. جب میں صفحے گننے پہ لگا ہوا ہوں کہ کتنے, اچھا پڑھنے والا نے پڑھ دیا, اس کے بعد کرتے کیا ہیں ہم کہ بجائے اس کے کہ اس پر عمل کریں پھر انگڑائی لیتے ہیں اور تان کے سوتے ہیں, ذرا وقفہ ہو گیا چائے کا, شب قدر میں تھوڑا سانس لینے. یہی حال تلاوت قرآن کریم کا ہے کہ ساری رات ہم نے سپارے کی تلاوت تو کر لی, مجھے یہ نہیں پتا کہ اس رکوع میں کہا کیا گیا ہے, اس رکوع میں کیا کہا گیا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ یہ وہ وجوہات ہوتی ہیں, اس لیے کہا گیا کہ کثرت عمل میں زندگی نہ گزارو بلکہ اپنی شخصیت کو بلند کرو. اس کی مثال دوں فقط مختصر میں کہ ایک مسجد میں 4 افراد ہوتے ہیں, ایک وہاں کا چوکیدار, ایک سویپر, ایک مؤذن, ایک پیش نماز. پھر پیش نماز مسجد سے باہر نکل جائیے تو مجتہد, مرجع, پھر امام, بات بات چلی جائے گی. اچھا وضو نماز کا طریقہ سب کا ایک جیسا ہی ہے, جو جمعدار ہے جو صفائی کر رہا ہے اس کا بھی, مؤذن کا بھی, امام کا بھی, مرجع کا بھی, امام کا بھی اور امام معصوم کا بھی, سب وضو ایسے ہی کریں گے, نماز ایسے ہی پڑھیں گے. فجر کی 2 رکعتیں سب نے 2 رکعت ہی پڑھنی ہے, ایسا نہیں کہ کسی امام نے 4 رکعت پڑھنی ہے اور بندے نے مامون نے ایک ہی ہے. فرق کیا ہے؟ لیکن کیا سب کی نماز برابر ہے؟ نہیں, سب کی نماز میں فرق ہوگا, کیونکہ جس کا جتنا مرتبہ بڑھتا چلا جائے گا معرفت کا, اس کی عبادت کا درجہ بڑھتا چلا جائے گا. اس لیے کہا گیا کہ اپنی شخصیت کو بلند کر دے, جتنی تمہاری شخصیت بلند ہوتی چلی جائے گی تمہاری عبادت کا وزن بڑھتا چلا جائے گا. اچھا میں عمران میں مجھے یہ بتائیے گا, جیسے ہم اسپیسیفکلی ہم دوزخ کے عذاب کے والے سے بات بھی کر رہے ہیں, یہ دوزخ میں جو کہتے ہیں نا سب سے زیادہ رونق جو لگائی ہوگی, جو سب سے زیادہ جانے والے لوگ ہیں, وہ کون سے لوگ ہیں, وہ کون سے اعمال والے لوگ ہیں جو سب سے زیادہ ہمیں دوزخ میں نظر آئیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ فرقان کی ایک آیت ہے. اچھا نور بھائی نور بھائی ایسے میں نے کہا نا کہ رونق لگے گی کیونکہ سب سے زیادہ بہتات کن کی ہوگی, تھوڑے سے عوامی سوال. جی یہ خود تو قرآن کریم میں سورہ فرقان کی ایک آیت ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو بلکہ بقرہ میں غالباً یہ اس پہ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہمیں عذاب دوزخ سے بچائیے, اور مومنین کی دعا بتائی کہ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی خیر اچھائی عطا فرمائیے, آخرت میں بھی بھلائی خیر عطا فرمائیے, وقنا عذاب النار, دوزخ کی آگ سے بچائیے. اسی طرح ایک دعا سکھائی گئی, ہم اللہم اجرنا من النار, کہ اللہ ہمیں دوزخ کی آگ سے بچائیے. اب رہا سوال آپ کا یہ کہ دوزخ میں کون لوگ زیادہ جائیں گے, تو یہ ذہن میں رکھیے کہ دوزخ بھی نا 2 ٹائپ کی ہیں. ایک وہ جو گناہ گاروں کے لیے, جو مومنین ہیں لیکن گناہ گار ہیں, ان کے لیے دوزخ ہے, اس کے درجات ہیں.
اور ایک دوزخ وہ ہے کہ جو بالکل پکے کافر ہیں ان کے لیے ہے کہ جو دائمی طور پر اس میں رہنا ہے. مومن کی جو دوزخ ہے وہ ایسے ٹیمپریری لیے کہ ان کے گناہوں کے مطابق ان کو اس دوزخ میں بھیجا جائے گا اور پھر وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے اور کچھ اپنی سزا بھگتنے کے بعد آہستہ آہستہ وہاں سے نکلنے شروع ہو جائیں گے اور ایک نہر ہوگی, اس نہر کے اندر ان کو غسل دیا جائے. غسل کے بعد وہ صاف ستھرے بالکل شفاف ہو کے اور تقاء من النار ان پہ لکھا ہوگا, اسٹیمپ لگی ہوگی کہ یہ دوزخ سے آزاد شدہ لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی, ان کی زیارت ہوگی, سب کچھ ہوگا. تو پھر وہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اب تو راضی ہو دوزخ سے نکال دیا؟ تو کہیں گے اللہ سب کچھ ٹھیک ہے, اچھے ہو گئے, لیکن یہ جو ہمارے پر ٹیگ لگا ہو نا تقاء من النار کے دوزخ سے آزاد شدہ, تو اس میں ہماری تھوڑی بے عزتی ہے, وہ انسل فیل کرتے ہیں. تو اللہ یہ نشان بھی مٹا دیجیے, اللہ تعالیٰ وہ بھی مٹا دیں گے. جانے والے سب سے پہلے تو کون ہوں گے؟ وہ جس نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اپنے زمانے کے جو بھی انبیاء کرام آئے ان کا انکار کیا. وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے جناب خاتم الانبیاء حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی منکرین آئے وہ سب دوزخ میں جائیں گے. یہاں میں کانسیپٹ یہ بھی کلیئر کر دوں کہ ہمارے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ غیر مسلمین میں بہت سے ایسے ہیں جو ویلفیئر کام کر رہے ہیں, ادارے بنائے ہوئے, یا اہل کتاب میں سے یہود نصارہ میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اچھے کام کر رہے ہیں, اچھے نہیں بھی کر رہے, وہ اپنے نبیوں کو مانتے ہیں, صابئین ہیں یا یہود نصارہ جو بھی مذاہب کے, کہ اس میں سے اچھے لوگ بھی جنت میں جا سکتے ہیں. قرآن کریم نے اصولی فیصلہ بیان فرما دیا کہ جو بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے تو وہ جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط, کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے داخل نہ ہو جائے اس وقت تک کوئی کافر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد چاہے یہودی ہو, چاہے نصرانی ہو, چاہے کوئی بھی ہو, کتنے اس کے اچھے اعمال کیوں نہ ہو, جس نے آپ کی تصدیق نہیں کی معاذ اللہ بلکہ تکذیب کر دی, قرآن پر ایمان نہیں ہے, تو ایسا شخص کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. تو وہ سب کے سب دوزخ میں جائیں گے چاہے ان کے کام کتنے بھی اچھے کیوں نہ ہوں. ان کے لیے بس اتنا ایک ریلیف مل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا کمپنسیشن دنیا میں کر دیتے ہیں کہ دنیا میں ان کو اس نیکی کا بدلہ اچھائیوں میں, شہرت میں, دولت میں, آسانیوں میں دے دیتے ہیں. جیسے میں دیکھتی ہوں بہت سارے ایسے لوگ جو کہ غیر مسلم تھے لیکن انہوں نے انسانیت کی بڑی خدمت کی, جیسے مدر ٹیریسا وغیرہ ہم سب ان کو دیکھتے ہیں, اور انہوں نے زندگی بہت کوئی ہائی فائی بھی نہیں گزاری ہوئی لوگوں کی. اس میں اب ہمارے ڈاکٹر رتھ فراؤ جو تھیں وہ بھی دیکھیں نا غیر مسلم تھے لیکن انہوں نے کتنی خدمت کی, مطلب پاکستان رہتے لوگ. اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ بھائی ان کی تو اتنی خدمات ہیں تو آخر اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں کیوں نہیں بھیجیں گے. تو جنت میں بھیجنے کا اصول انسانیت کی خدمت نہیں ہے. خدمت تو ابو جہل نے بہت سی کی ہیں, اور اس زمانے کے جو مشرکین تھے وہ اپنے قوم کی بڑی خدمت کرتے تھے, بہت سارے ادارے بنا رکھے تھے, لیکن معیار جنت یہ نہیں ہے. معیار جنت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. جس نے اس کلمے سے اپنے آپ کو منور کر لیا وہ یہ سمجھے ویزا ہے, اس میں جا سکتا ہے, ادروائز وہ کتنے بھی نیک کیوں نہ ان کو یہیں دنیا میں صلہ مل جائے گا. دوسری بات یہ کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اس انسانیت کی خدمت کے تحت آخرت میں ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے, کہ وہ ختم نہیں ہو سکتا عذاب. تو یہ اصول ہے کہ غیر مسلمین جتنے بھی ہوں, خاص طور پہ جو اہل کتاب کے بارے میں سمجھتے ہیں شاید یہ جنت میں چلے جائیں گے, جس نے زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مقدس ہستی کو نہیں تسلیم کیا. حج عمرہ عبادت تو بات کی چیز ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب سے بڑھ کے کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کے آمد کے بعد جس نے آپ کو نبوت کو تسلیم نہیں کیا اور وہ سابقہ اس میں رہے, تو وہ سب چیزیں کینسل ہو چکی ہیں. سب ایسے لوگ دوزخ میں جائیں گے. باقی جو گنہگار امتی ہیں ان کا اپنا حساب کتاب ہوگا, اللہ تعالیٰ وہ ان کے حساب کتاب کے مطابق ان کو دوزخ جنت کا فیصلہ فرمائیں گے. صحیح. اچھا, کیونکہ دیکھیے یہ مذاق میں نا کہتے ہیں کہ جی خواتین سب سے زیادہ دوزخ میں جائیں گی, وہ غیبت بہت زیادہ کرتی ہیں, وہ گوسپ بہت زیادہ کرتی ہیں, وہ چغلیاں بہت زیادہ کرتی ہیں. تو اس حوالے سے بھی ذرا میں کوئی خواتین بیٹھی میں ان سے پوچھوں گی بھائی کہ کیا واقعی یہ بات صرف ذرائع مذاق ہی تفنن کی ہی جاتی ہے یا کہ سچ میں اس کے پیچھے کچھ ایسے حقائق موجود ہیں؟ میں ان سے جاننے کی کوشش کروں گی, لیکن مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. آپ لوگ کی مجھے گا, بریک کے بعد ملتے ہیں. جی, بریک کے بعد ہم آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں, اور آج ہم بات کر رہے ہیں دوزخ کے, جہنم کے عذاب کے حوالے سے. اور بریک پہ جانے سے پہلے میں ایک سوال جو ان کے لیے چھوڑ کے گئی تھی, ہماری جو خواتین یہاں پر ریلیجیس اسکالر بہنیں موجود ہیں ان سے, کہ جو بات کہی جاتی ہے جس سے اکثر خوف بھی آتا ہے کہ بھئی کیوں کہا جاتا ہے کہ خواتین زیادہ دوزخ میں جائیں گی, تو اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے؟ ویسے مذاق میں بات کہی گئی تھی کہ تاکہ جو ان کو خواتین کو روکا جائے وہ اتنی گوسپنگ نہ کریں, اتنی غیبتیں نہ کریں, اس روکنے کے لیے کہا گیا تھا یا سچ میں ایسی کوئی چیز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو مخاطب کیا اور فرمایا زیادہ سے زیادہ صدقہ کیا کرو, کیونکہ تمہاری میں نے ایک کثرت تعداد دیکھی ہے, یعنی خواتین کی تعداد زیادہ دیکھی ہے جہنم میں. تو خواتین نے پوچھا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ کیا تھی, یعنی کثرت سے
خواتین کیوں تھیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ناشکری کرتی ہیں اور اپنے شوہر کی اطاعت نہیں کرتی ہیں. تو دو وجوہات ہیں. اب دیکھیں اس کے اندر نا ایک چیز بہت سادی سی ہے جو سمجھنے کی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب ہم ماں باپ کے پاس ہوتے ہیں نا تو حکم یہی ہے کہ آپ نے اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرنا ہے. جب خاتون شادی ہو کر جاتی ہیں شوہر کی نگرانی میں ہے تو اب یہاں پر نہ وہ تانا دے سکتی ہے شوہر کو، اس کی ضروریات پوری نہیں ہوتی ہیں، وہ اس کا تقاضا کر سکتی ہے، لیکن تانے دینے سے یہ بچنا چاہیے. کسی کو بھی آپ تانا نہیں دے سکتے ہیں. اسی طرح سے چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اگر غیبت کریں گے تو جہنم میں ہی جائیں گے. اب میرا یہ خیال ہے کہ مرد چونکہ باہر کے جو کام ہیں اس میں زیادہ ہوتے ہیں اور خواتین گھر میں ہوتی ہیں تو وہ غیبت کے مواقع ان خواتین کو زیادہ مل جاتے ہیں، تو بہت ممکن ہے کہ یہ وجہ ہے کہ وہ جہنم کی طرف بڑھتی ہیں. اگر ہم طبقات کی بھی بات کریں نا، دیکھیں 7 چیزیں ہیں انسان کے وجود کی جس کی وجہ سے وہ جہنم میں بڑھتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا پھر عورتیں ہوں. اب 7 چیزیں کون کون سی ہیں؟ آنکھیں، زبان ہے، کان ہے، کان کے ذریعے سے آپ سنتے ہیں، آنکھوں کے ذریعے سے دیکھتے ہیں، زبان کے ذریعے سے بولتے ہیں، دل ہے، شرمگاہ ہے، قدم ہے. یہ 7 جو اعضائے جسمانی ہے نا، اور شکم یعنی انسان کا پیٹ، ان کی وجہ سے جہنم کے جو طبقات ہیں نا وہ بھی 7 ہیں. اگر آنکھوں سے کچھ غلط دیکھا تب بھی پکڑ ہے، چاہے وہ مرد دیکھیں یا خواتین. اگر زبان سے غیبت کی، چغلی کی، بری باتیں کی، بہتان لگایا، الزامات تراشی کی، عزت کو اچھالا، اس صورت میں چاہے مرد ہو یا عورت ہو، جہنم. اور جہنم میں غذائیں بھی ہیں، جیسے جنتیوں کی غذائیں ہیں نا، بہت اچھی غذائیں. یہاں جو ہے جہنم میں زقوم دیا جائے گا. اور زقوم کیا ہے؟ زقوم کیکٹس دیکھا ہے آپ نے، کانٹے دار بہت زیادہ. زقوم ایسا درخت جو کڑوا ہے کھانے میں، ٹھیک ہے، وہ دیا جائے گا، خاردار. اور وہ دینے کے بعد اب یہ ظاہر ہے کہ یہاں اٹکے گا نا جب، تو ان کو پانی کی پیاس لگے گی تو انہیں کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا. اب یہ جو تین جو گروہ ہیں نا، 3 گروہ کون سے ہیں؟ ایک دائیں ہاتھ والے، ایک بائیں ہاتھ والے، اور ایک مقربین ہیں. مقربین وہ ہیں جو خدا کے بہت زیادہ قریب ہیں. دائیں ہاتھ والے جن کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملتے ہیں، جو نیک لوگوں کے، جو نیک ہیں. اور بائیں ہاتھ والے وہ جو جہنم میں جانے والے ہیں. تو اب فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے، چاہے مرد ہیں چاہے عورتیں ہیں. اپنی زبان، یہ زبان ہے نا، اور قلب، تمام اعضاء صبح ہی صبح جھکتے ہیں کہ اگر تم صحیح چلے تو ہمارے اعضاء کی حفاظت ہے، اور اگر تم یعنی زبان اور قلب اگر صحیح نہیں چلے تو پھر ان کی پکڑ کہاں ہے؟ جہنم میں. اور وہ جو پکڑ ہے نا وہ انتہائی خطرناک ہے. خدا کے سامنے بھی جانے سے ڈریں گے ایسے لوگ. موت کے وقت نا وہ یہ امید کریں گے جہنم میں جانے کے بعد، چونکہ اب جہنم، جب جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں چلے گئے. اب جہنم میں جانے کے بعد جو وہاں پر خالدین جن کے لیے کہا گیا نا، خالدین فیہا ابدا، جو ہمیشہ رہنے ہی والے ہیں اس کے اندر. تو اس میں یہ جب یہ پتہ چلے گا نا کہ آواز آئے گی کہ بھائی جنتی دیکھیں ادھر اور جہنمی دیکھیں ادھر، تو جنتی تو یہ سوچیں گے ایسا نہ ہو ہمیں جنت سے نکلنے کا حکم ہو، اور جہنمی بھی خوش ہوں گے کہ بھائی اب تو ہمیں نکال دیا جائے گا. تو اس وقت موت کو جو ہے ایک مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا، ذبح کر دیا جائے گا موت کو، یعنی کہ موت کو بھی موت آ جائے گی. اور اب حکم دے دیا جائے گا کہ جنتی جنت میں رہیں گے، جہنمی جہنم میں رہیں گے. آج کل کے معاشرے میں خاص طور پر خواتین، ہم بحیثیت عورت میں یہ کہنا چاہتی ہوں، ہم الزام لگاتے ہیں دوسروں پر جس کا علم نہیں ہوتا ہمیں. اور بعض اوقات ہم اتنا شوہر، بہت ساری نندیں شوہر کے دل میں ایسی باتیں ڈال دیتی ہیں اپنی بھابھی کے لیے جو اس کے گھر کے ٹوٹنے کا سبب بنتا ہے. ایسی خواتین جہنم میں جائیں گی. کیونکہ یوزلی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب کوئی گھر ٹوٹتا ہے تو اس کے پیچھے اگر دیکھا جائے تو گھر کی بھی کسی خاتون کا بڑا ایک تگڑا کردار ہوتا ہے، اور وہی جہاں گھر آپ خراب کرتے ہیں تو پھر آپ کو جہنمی بھی ہوتے ہیں. یہ مجھے ساتھ میں بتائیں کہ یہ ہم جو اسپیسیفکلی بات کر رہے ہیں جہنم کی، تو اس میں خوراک کے والے سے بات بھی کر دی، عورتوں کے والے سے بات بھی کر لی. وہ ہمارے اسپیسیفک اعمال جن کی وجہ سے ہم جائیں گے اور ہمیں نہیں پتا
کہ بھائی یہ تو ہم جہنمی اعمال کر رہے ہیں، وہ کیا ظاہر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو تھوڑا سا میں وہ خواتین والی بات حقدانی ہوگا ورنہ کہ میں نے حصہ نہ ڈالا. دیکھیے اس میں کوئی آفینس نہیں ہے، مگر بات یہ ہے کہ ایک جیسے ابھی بہن نے بھی بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو مخاطب کیا، تو جب آپ جس سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ تم اس وقت میں تم سے بات کر رہا ہوں اور تم ذمہ دار ہو، یعنی ہم ڈائریکٹ 1 to 1 بات کر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ دیا کرو، میں نے جہنم میں تمہاری کثیر تعداد، دیر از نو کمپیریزن کہ تمہاری مردوں سے زیادہ دیکھی تعداد، پہلے میں یہ کلیئر کروں، ایک بڑی تعداد تمہاری کثرت دیکھی. کثرت دیکھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کوئی کمپیریزن کے بغیر کہ ایک بڑی تعداد جہنم میں جا رہی ہے. اور اس کے جو 2 مین ریزنز آپ نے فرمائے، ایک روایت میں ہے کہ شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں اور بد کلامی کرتی ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ طعنے دیتی ہیں. تو یہ زبان کا اب آپ دیکھیں خواتین بہت جلدی ایون اپنے بچوں کو بھی ایسی باتیں کہہ دیتی ہیں جو وہ دل سے کہنا نہیں چاہ رہی ہوتی ہیں، جبکہ مرد نہیں کہتے. یعنی ایک فادر جلدی ہائپر ہو کر بات نہیں کہتا. مائیں تھوڑا ذرا بچوں کو گلٹ میں بھی ڈال دیتے کوئی نہ کسی بات کر کے. تو اس کا ایک تو کانسیپٹ یہ ہے. دوسری بات یہاں پر یہ آ گئی کہ پریکٹیکلی بھی آپ دیکھتے ہیں کہ خواتین ظاہر جتنا آپ کا ویژن ہائی ہوتا جاتا ہے نا، یہ میرا اپنا پرسنل آبزرویشن ہے، آپ دیکھیے گا جو ورکنگ ویمن ہیں لیڈیز، اور ورکنگ ویمن بھی کس لیول کی جابز کر رہی ہیں، گوسپس کا ٹائم نہیں ہوتا تو وہ بھی آئیڈیاز کو ڈسکس کرتی ہیں، پولیٹکس کو ڈسکس کرتی ہیں، تھیوریز کو ڈسکس کرتی ہیں. لیکن جو زیادہ فری اور لو پروفائل مینٹیلٹی کے لوگ ہوتے ہیں تو وہ صرف لوگوں کو ہی ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، وہاں غیبت کا عنصر آ جاتا ہے. باقی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ نے فرمایا کہ کون سے اعمال جہنم میں لے جانے والے، سب سے پہلے تو قرآن پاک کے حوالے سے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ قرآن پاک میں سب سے بڑی بات کفر، جو جہنم کی پیدائش کا مقصد یہ بتایا گیا، اعدت للکافرین، کہ یہ جو کفر کرے گا اس کے لیے جہنم تیار کی گئی. اور جب اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدم فرمائی تو آدم علیہ السلام کی تخلیق کے ساتھ ہی یہ پورا جو مقصد تھا کائنات کی تخلیق کا، تو وہاں پر یہ بیان فرما دیا کہ اب تم اے آدم علیہ السلام اور بی بی حوا سے فرمایا دنیا میں آپ اتر جائیے زمین پر، اور آپ کی اولادیں اب یہیں بسیرا کریں گی، میری طرف سے ہدایت پہنچتی رہے گی، تو جو اس ہدایت کا اتباع کرے گا اس پر کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا. ظاہر ہے کہ اس کا ابدی ٹھکانہ جنت ہے، اور جو اس ہدایت کا انکار کرے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو سب سے بیسک پوائنٹ ہے کفر، اس کے بعد شرک کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ لا یغفر. اور یہ جو شخصیت پرستی میں جو ہم چلے گئے ہیں آج کل، یہ بھی شرک کے تناظر میں ہی آپ اور اس کو ہم شرک نہیں سمجھتے. یعنی ہم بحیثیت مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کر رہے، تو ہم مطمئن ہیں اپنے تئیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ جو ہم نے اپنی ذات کو، اپنے نفس کو مشرک، مطلب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا ریاکاری، شرک خفی، فرمایا کہ بڑی بڑی عبادات. پوچھا صحابہ کرام نے کہ مفلس اور دیوالیہ کون ہے؟ آپ نے پھر 3 دفعہ خود ان سے پوچھا کیا تم جانتے ہو میری امت کا مفلس اور دیوالیہ کون ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بار سوال دہرانے پر صحابہ چپ ہو گئے، ورنہ پہلے تو کہتے ہیں نا مال اسباب یا نیکیاں نہیں کی ہوں گی. آپ نے فرمایا ایسی بات نہیں ہے کہ ان کے پاس نیک اعمال نہیں ہوں گے، ان کی نیکیاں تو کثرت سے ہوں گی، لیکن وہ دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے کام کیا ہوگا. تو اس کی بہت تفصیلی حدیث مبارکہ ہے، اس میں میں مختصر اس کا احاطہ کر رہی ہوں کہ چاہے مجاہد مارا گیا جنگ میں، جس کو ہم شہادت کا رتبہ کہتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں نا شہادت مل گئی، نیت اللہ جانتے تھے کہ اس نے بہادری کے لیے، اپنا ڈنکا بجوانے کے لیے وہ شہادت پائی تھی یا اللہ کی رضا کے لیے. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے حکم دیں گے گھسیٹ کر اس کو جہنم میں دھکیل دو، کیونکہ اس نے جو جنگ میں موت کو گلے لگایا تھا یا جو شہادت کا رتبہ اس نے پایا تھا وہ میری رضا کے لیے نہیں بلکہ بہادر کہلانے کے لیے پایا. جس نے مال خرچ کیا وہ مال تو فرشتے عرض کریں گے یا اللہ یہ تو بڑا سخی تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک سخاوت کرتے تھے کہ فرشتے یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے عمل کیا کیا، وہ تو رائٹ ڈاؤن کر رہے ہیں نا، اندر دل میں کیا ہے یہ اللہ جانتے ہیں. فرمایا یہ مال خرچ کرتا تھا مگر اس لیے کرتا تھا کہ لوگ اس کو سخی کہیں. تو اس طرح سے وہ کیٹیگریز بنتی چلی جائیں گی. سخاوت کرنے والے کون آپ ایڈورٹیزمنٹ کے لیے کر رہے ہیں، کون آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، یہ تو صرف اللہ ہی جانتے ہیں. یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں. اچھا ابھی جو ہم بات کر رہے تھے کہ غیر مسلم بھی اچھا کام کرتے ہیں، تو چونکہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے اجر پانے کے لیے کرے گا وہ نیکی کے لیے کرتے ہیں. میں بھی پرسنلی بہت سے ایسے لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے، ایسے انگریز میں نے دیکھے ہیں کہ میں کہتی ہوں کہ آنیسٹلی بلا مبالغہ بس کلمہ ہٹا، کلمہ نہیں پڑھا انہوں نے، لیکن میں کہتی ہوں ولی اللہ والی صفات ان میں ہوتی اگر وہ کلمہ پڑھ لیتے. لیکن ان کا
موٹو اللہ کی رضا نہیں تھا، تو جو چاہے گا اس کو وہی ملے گا. تو یہ سب سے بڑی بات ہے کہ ہم شرک، کفر، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، ماں باپ کی نافرمانی، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والے الفم والفرج، کہ یہ جو منہ اور ہماری نفسانی خواہشات، یہ زبان جو ہماری ہے. اچھا، منہ اور زبان میں وہ ہم کھانے پینے کے لیے بھی جو کرتے ہیں، یہ ساری جو چیزیں ہو رہی ہیں اس میں حلال اور حرام، اور پھر اس میں غیبت اور اس کا بالکل وہ سارا پھر آپ کے جو نفس کا چسکا نا وہ بھی آ جاتا ہے. مجھے نور بھائی یہ بتائیں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی کوئی کسی کی اگر ڈیتھ ہوگی تو ہم کہتے ہیں کہ بس اللہ میاں یہ فوراً جو ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں جی فوراً تو سیدھا جنت میں گیا ہوگا. اور ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ جی ہاں آخرت میں جب روز محشر جب سوال جواب ہوں گے اور جس کا پلڑا گناہوں کا بھاری ہوگا پھر وہ جہنم میں جائے گا. تو کیا ایسے کوئی ڈائریکٹ مرنے کے بعد سیدھا جہنم میں جا سکتا ہے؟ میں آپ سے جواب اس کا لوں گی، لیکن کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. کون ہے جی؟ شاہ زیب ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم جی، کراچی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. تمام عالم دین جتنے بھی بیٹھے ہیں پروگرام میں، ان کو میرا بہت بہت سلام. وعلیکم اور پہلے درود محمد اور محمد آل محمد پر، اور کروڑوں سلام ان کی سلامتی کے لیے. تو میرا سوال ہے میڈم، یہ جو ہماری زندگی کی جیسے آپ نے سوال لکھا ہے کہ جہنم سے بچنے کے لیے مطلب بے شمار پرہیزگاری وغیرہ جو رفتار ہے، تو اپنی زندگی میں اس کو متوازن کس طریقے سے رکھا جا سکتا ہے؟ جیسے میں جاب کر رہا ہوں، بے شمار ایسے معاملات میں کام کر دیتا ہوں تو نہیں ہو پاتے، تو اس کو کیسے کریں؟ مطلب یہ کوئی توازن تو ہوگا نا دین اسلام اور قرآن کی روشنی میں. علامہ صاحب کے سوال ہے دوست کے حوالے سے تھوڑی سی دوست نہیں فرمائیے گا، کیونکہ میں ایک بالکل ینگ ایج ہوں تو نہیں پتا لگتا ہے کہ کس بیاض سے گناہ کر رہا ہوں. اللہ کو کون سا ایسا عمل میرا جو ہے ناراض کر دے، تو اس سے عذاب بھی سخت حاصل ہو سکتا ہے. اس حوالے سے پتا کرنا چاہ رہا ہوں. صحیح ٹھیک ہے شاذیب، ہمارے بھائی نے ذرا توازن کے بارے سے بات بھی کی تو میں اس حوالے سے بھی جانوں گی. لیکن جو سوال میرا تھا کہ کیا ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص اتنا گناہ گار ہو کہ وہ مرے اور یہ بھی انتظار نہیں ہوگا کہ اس سے دیکھا جیسے پوچھ گچھ کی جائے، وہ سیدھا جہنم میں جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ایک حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب کوئی شخص بندہ مومن انتقال کرتا ہے تو اس کی روحوں کو پرندوں کے جو پپوٹی کہتے ہیں اس میں جنت میں اندر چھوڑ دیا جاتا ہے. اور اسی طرح سجین اور علیین کا معاملہ ہے. اچھا، یہاں بات ابھی آپ جب بات کر رہی تھی ذہن میں ایک بات آئی کہ انٹرو کے اندر آپ نے بات مولا کائنات سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی تھی. ان سے ایک سوال یہودی نے کیا اور آپس میں ڈسکشن چل رہی ہے. مولا کائنات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ علم عطا فرمایا تھا کہ وہ قرآن مجید فرقان حمید کو مزاج کو سمجھتے تھے. میں نے یہ بات کسی اور سے نہیں سنی، مگر حضرت مولا کائنات کا پوچھا کہ جہنم کہاں ہے، جہنم کہاں ہے؟ تو اب استدلال دیکھیے قرآن سے کس طرح کا ہے. والطور وکتاب مسطور والبحر سجرت کے حوالے سے قرآن کی آیت انہوں نے پڑھی کہ جو سمندروں کو پھاڑ دیا جائے گا. ایک ہے کہ سمندروں کے اندر آگ کے شعلے اٹھیں گے. اب فرمایا گمان یہ ہے کہ جہنم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمندروں کی تہہ کے اندر رکھا ہوگا. اندازہ کیجئے قرآن کی اصطلاح. اور جہنم کے اندر بھی دو ٹائپ کے عذاب ہوں گے. ایک تو وہ آگ کا ہے جو انتہائی شدید ہے، اور ایک جہنم میں جو عذاب شدید ترین ہے وہ سرد ٹھنڈک، جسے ہم کہتے ہیں -50 -100 انسان کو پھاڑ کے رکھ دے گا. بالکل. تو دو طریقے کے عذاب ہو گئے. اب آپ والے سوال کے بعد آتے ہیں کہ انسان مرتے جاتا کہاں ہے. ہم نے پہلے اس پروگرام میں کیا تھا کہ انسان جیسی روح نکلتی ہے، جو قبر ہوتی ہے نا، یا تو وہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتی ہے، وہ یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے. وہیں سے ابتدا ہوتی ہے. فرشتے آ کے اسے جنت کی کھڑکی کھول دیتے ہیں کہ دیکھو یہ تمہارا حشر جو کل قیامت کے دن ہوگا، یعنی کہ یہاں تمہیں جانا ہے. اور جہاں جہنم والا معاملہ ہوتا ہے وہاں سے وہ جہنم کی چیزیں اس کی پریکٹس شروع ہو جاتی ہے. جیسے مثال ہے کہ ایک قیدی باہر سے آ رہا ہے، قیدی ہے، وہ لاؤنج میں بیٹھا ہے مگر ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں. فوجی کھڑے ہوئے، پولیس کھڑی ہوئی، فورس کھڑی ہوئی، اس کو دیکھ رہی ہے، مار رہی ہے، ڈانٹ رہی ہے. اور ایک بادشاہ وقت ہے، وہ بھی لاؤنج کے اندر ہے، مگر اس کا پروٹوکول الگ ہے اور اس کے ساتھ الگ ہے. تو جو ولی کامل ہے جس کو معرفت الہی ہے، زندگی معرفت میں گزاری ہے، اس کا پروٹوکول بادشاہوں جیسا ہے. کل قیامت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا استقبال. آپ سوچیں جب پروٹوکول دینے والی ذات خدا بزرگ برتر کے تو پروٹوکول کیسا ہوگا.
ایسا ہوگا کہ نورانی ممبر لگے ہوں گے, قبروں سے ہم اٹھیں گے, کوئی ٹخنے تک پسینے میں ہوگا, کوئی گھٹنے تک پسینے میں ہوگا, کوئی کمر تک پسینے میں ہوگا, کوئی کندھے تک پسینے میں ہوگا, سورج سوا نیزے پر ہوگا. اور کچھ لوگ جب قبروں سے اٹھیں گے تو فرشتوں کو دے گا یہ زمین پہ پیر نہ رکھے, اپنے پروں کو رکھو. ریڈ کارپیٹ ہوگا جو میدان حشر میں لایا جائے گا, اور نورانی ممبر ان کی رکھے جائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ان پر سایہ ہوگا, اور اعلان ہوگا الیوم اظلم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی, ہے کوئی میرے سائے کے علاوہ, آج میرا سایہ تمہارے سروں پر ہے. وہ خاص پروٹوکول ہوگا, نورانی ممبر لگے ہوں گے, فرشتے ان کا دیدار کر رہے ہوں گے. وہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت ہوگی. صحیح. اچھا یہ بتائیں, وہ لوگ, کیونکہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ حق مارتے ہیں لوگوں کا, اپنی بہنوں کا حق کھا جاتے ہیں, یتیموں کی حق تلفی کرتے ہیں, ناپ تول میں جو کمی کرتے ہیں, جو ہم اسپیشلی جب چیزیں خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو اکثر یہ تو ہم نے اپنی زندگی بڑی پریکٹس دیکھی ہے کہ آپ کو چیز 100 گرام کی لینے کے لیے جا رہے ہوں گے, وہ آپ کو 800 گرام کی ملے گی. آپ ایک چاول لینے بھی جائیں گے تو اس میں آپ کنکر کے دانے زیادہ دیکھیں گے. آپ دال بھی خریدنے جائیں گے, اس میں بھی ناپ آپ دیکھیں گے ایسی چیزیں ہوں گی. ان لوگوں کا مقام کہاں ہے جہنم میں؟ وہ لوگ جو کسی کی حق تلفی کرتے ہیں, ملاوٹ کرتے ہیں, ناپ تول میں کمی کرتے ہیں, تو جہنم کے جو پسترین درجات ہیں ان پسترین درجات میں ان کا مقام ہے. ٹھیک ہے, کسی نے اگر کسی کا حق کھایا ہوگا تو اس کی غذا اس کا اپنا خون و پیپ ہوگی. ٹھیک ہے, تصور کیجیے ذرا سا زخم لگ جاتا ہے, جب دانہ ہو جاتا ہے اس میں سے مواد نکلتا ہے, تو انسان کو کتنی اپنی یعنی اس کے اپنے جسم کا حصہ ہی ہے, وہ کتنی کراہت آ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, اللہ اکبر, جہاں پہ یہ غذا کے طور پہ یہی کچھ دیا جا رہا ہوگا. اللہ اکبر. سود کھانے والے جو ہیں وہ آگ کے انگارے کھا رہے ہوں گے. ظاہر مختلف تعبیرات ہیں اس چیز کے اندر. ایک تصور ہے کہ جو کچھ بھی ہم یہاں پہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ جو دنیا ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے. یہ جیسا یہاں کر رہے ہوں گے ویسا ہی ہم, کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے جو کا بیج بویا ہو تو گیوں نکل آیا اس میں سے. جو بیج بویا ہے وہ نکلے گا اس میں. ٹھیک ہے, اور جیسے کہ گفتگو کا بھی مطلب کر رہے تھے, دیکھیے تصور کیا ہے ہمارے یہاں نا عذاب کا, کہ جو قبر ہے سب کو تو قبر نہیں ملتی نا, کچھ ہوا میں فنا ہو جاتے ہیں, کچھ دریا میں ڈوب جاتے, سمندر میں ڈوب جاتے ہیں. یہ استعارہ ہے قبر کا, جو فشار قبر ہونا, یہ استعارہ ہے. قبر کو اگر آپ دیکھیں, جب انسان اس میں لیٹا ہوا ہوتا ہے, اگر اس کو قبر کو سیدھا کر دیا جائے, ٹھیک ہے نا, تو ایک بالکل دروازہ بن جاتا ہے, دروازے کے سائز ہوتا ہے پورا. ٹھیک ہے نا, گویا یہ ہے کہ یہ ایک دروازے سے داخل ہوئے, ہم نے سلے میں رکھے اس کے اوپر, وہ دروازہ بند کر دیا. اب اگلا دروازہ آپ کے لیے کھلنے والا ہے. ٹھیک ہے نا, وہ دروازہ, اس دروازے کا عالم کیا ہوگا ہمیں نہیں معلوم کہ وہ دروازہ آیا اس طرف کھلتا ہے یا اس طرف کھلتا ہے. پھر عذاب کے بارے میں بھی دو تصورات پائے جاتے ہیں. خود عذاب قبر کے بارے میں دو تصور پائے جاتے ہیں. ایک تصور یہ ہے کہ کیا مرتے کے ساتھ ہی عذاب قبر شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, جبکہ قرآن کریم میں کہتا ہے کہ روز حشر, روز محشر, ہر ایک کے ہاتھوں میں اس کے اعمال ہوں گے, اعمال نامہ ہوگا, سوال جواب کیے جا رہے ہیں. جب اعمال نامہ روز حشر دیا جا رہا ہے تو ابھی تصور کیا ہے عذاب کا. ٹھیک ہے, دو نظریات پائے جاتے ہیں. تو اس پہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے اپنی گفتگو میں کہا تھا, اس طرف اشارہ کرتے ہوئے دیکھیے دو طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں, تو معرفت کی سوال ہے نا. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں آنے کے بعد توحید پر, نبوت پر ایمان لائے, کلمہ پڑھا, تعلیمات اسلامی کو اختیار کیا, گناہ ان سے بھی ہوئے, غلطیاں ان سے بھی ہوئیں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے آنے کے بعد خدا کا انکار کیا, رسالت کا انکار کیا, دین کا انکار کیا. اور وہ لوگ اسپیشلی جو کہ آج کل ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ مسلمان گھروں میں پیدا ہوتے ہیں, مسلمان ہوتے ہیں, لیکن اس کے بعد پھر جاتے ہیں, وہ جب دیکھنے کے جو ایتھیسٹ ہو جاتے ہیں. اچھا, دوسری بات یہ کہ دیکھیں, یہ ابھی آپ نے بات کی, اس میں وہ حدیث گھر میں آئی کہ کل مولود علی فطرت الاسلام, یہ خدا کی عدالت کا تقاضا ہے. خدا عادل ہے. خدا جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ہر پیدا ہونے والے کو فطرت اسلام ہی پر پیدا کرتا ہے. ان دنیا میں آنے والا ہے انسان توحید پرست ہے. دنیا میں آنے والا جو خدا کی طرف سے آ رہا ہے وہ توحید پرست ہے. ٹھیک ہے, اس کو جو معاشرہ, ماحول جس گھر میں آ رہا ہے وہ اس کو ویسا بنا دیتے ہیں جیسا وہ ماحول ہوتا ہے وہ. ٹھیک ہے نا,
فطرتاً اللہ نے ہر ایک کو صحیح بنایا ہے، ٹھیک ہے. خدا نے فطرت صحیحہ پر انسان کو پیدا کیا ہے. اگر فطرت صحیحہ پر انسان کو پیدا نہ کیا ہوتا تو عدالت الہی پر حرف آئے گا کہ اے اللہ تو نے مجھے اس فطرت پیدا کیا. تو نے یہ جو ہم دنیا میں آنے کے بعد مسلم ہو غیر مسلم ہو مسلمانوں کے اندر جو تقسیم ہو جاتی ہے یہ ہماری فطرت ثانیہ کہلاتی ہے. صحیح. اچھا کالر ہمارے ساتھ موجود ہے راحیلہ. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جمعۃ المبارک آپ لوگوں کو. آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو راحیلہ جی. کیا میرا سوال آپ سارے علماء دین سے ایک ہے، تو آپ پلیز میری رہنمائی یہ کریں کہ ایک انسان ہے اپنی محنت سے بہت کچھ حاصل کر لیتا ہے اپنی محنت سے، لیکن جیسے کہتے ہیں یتیموں کا حق نہیں مارو، لیکن کچھ جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ یتیم کہتے ہیں یہ ہمارا ہی حق ہے جو ان کے پاس ہے یہ ہم کو ہی مل جائے. کچھ جگہوں پہ ایسا بھی ہوتا ہے. تو آپ پلیز یہ بتائیے آخرت میں ان کے لیے کیا حکم ہے جو کسی کا بلا وجہ کا حق کھا لینا اور یہ کہہ کے کہ ہم تو یتیم ہیں. اس پہ بھی روشنی پلیز ڈالیں آپ. ان میں چاہے وہ بہنیں ہوں چاہے کوئی رشتے دار ہو، تو ان کے لیے کیا آخرت ہماری کیا رہنمائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے؟ کیونکہ ابھی پچھلے دنوں ایک ایسا کیس بھی سامنے آیا تھا کہ جس میں بہنوں کو تو حق ادا کر دیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود بہنوں نے کہا کہ نہیں ہمیں جو آپ کا باقی ماندہ گھر ہے، میں نے دیکھا کہ انہوں نے کہا ہمیں اس پہ حق چاہیے. جی قرآن کریم اس کے لیے صراحتاً ہے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں تو وہ اپنے پیٹوں کے اندر آگ بھر رہے ہیں، آگ کھا رہے ہیں اور عنقریب دوزخ میں داخل ہوں گے. یہ تو ان کے لیے صراحتاً وعید ہے کہ واقعتاً اگر یتیموں کا مال کسی نے کھایا ہے تو دنیا میں ہی وہ آگ اپنے پیٹ میں بھر رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور آخرت میں ظاہر ہے وہ دوزخ کا عذاب بھگتے گا. اور یہ صرف یتیموں کا مال نہیں بلکہ عام مومنین کا بھی، کسی بھی انسان کا، ایون غیر مسلم کا بھی اگر کسی نے کوئی مال کھایا ہے تو کافی پہلے سمجھا آج سے 50-60 سال پہلے یا اس سے بھی تھوڑا اور پہلے کر لیں، جو انڈیا کے مفتی حضرات تھے ان کی تحقیق تھی کہ ایک پیسے کے بدلے اگر ناحق کسی کا کھایا ہے تو 700 مقبول نمازیں اس کی کمپنسیشن میں اس کے بدلے میں دی جائیں گی. آج کا ریٹ کیا اندازہ مجھے اس کا صحیح اندازہ نہیں، لیکن بہرحال جو اگر ناحق کسی کا بھی پیسہ ہے مال کھا لیتا ہے تو وہ اس طرح سے اس کو عمران بھائی وہ پھر میں حرکت کرنے والی ہوں جس کا مجھے ہمیشہ سے بہت دکھ ہوتا ہے، وہ یہ کہ میں آپ کو کاٹنے والی ہوں کیونکہ بریک آ گئی ہے. پر اس پہ آپ مجھے معاف کر دیجیے گا، یہ نہ ہو کہ بعد میں کہ میں میری باری ہے کہ آپ بالکل ایسے ہی ہوگا، آپ پوری بات کمپلیٹ کریں گے بھائی. یہ میں حق نہیں مارنا چاہتی. چھوٹی سی بریک لے رہے، بریک کے بعد ملتے ہیں. جی بریک کے بعد ہم آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. اور ہماری ایک کالر ہمارے ساتھ موجود تھیں اور ان کا سوال تھا کہ بہت ساری جگہوں پہ جن لوگوں کا حصہ اور حق نہیں ہوتا وہ بھی آ جاتے ہیں اپنا حق مانگنے کے لیے. جیسے بہت سارے سے یتیم، وہ کہتے ہیں جی ہم تو یتیم ہیں، ہمارا تو حق بنتا ہے. جیسے اگر بڑے بھائی کی ڈیتھ ہو جائے تو اس کے جو باقی بہن بھائی ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں ایک دم سے اور وہ کہتے ہیں جی بڑے بھائی کی جائیداد میں ہمارا حق ہے، چاہے ان کو ان کے والد کی جائیداد میں سے ان کا حصہ دے دیا گیا ہو. تو وہ بھی اپنے آپ کو یہاں پہ یتیم کہہ کے دوسرے یتیموں کا حق ماننے کے لیے آ جاتے ہیں. بہت ساری جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہنوں کا حق کھا لیا جاتا ہے، لیکن کئی جگہ ایسی بھی ہیں جہاں پہ بہنیں جن کا حق ادا کر دیا جاتا ہے ان کو پہلے سے حصہ دے دیا جاتا ہے، وہ بھی بعد میں آ کے کلیم کرنے آ جاتی ہیں. تو اس پر آپ جواب دے رہے تھے. جی تو میں بتا رہا تھا کہ یعنی یتیم کے علاوہ بھی کوئی مال اگر کھاتا ہے ناحق تو اس کا بھی بدلہ اس کو وہاں پہ اللہ کیا دینا ہوگا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام سے سوال فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ منزل مفلس کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ وہ جس کے بعد درہم دینار نہ ہو. تو آپ نے فرمایا نہیں، مفلس وہ ہے جس کے بعد نماز روزے حج زکوٰۃ تلاوت عبادت خوب ڈھیر ہوں اور آخرت میں جب وہ پہنچے تو اس کے پھر وہ حقوق طلب کرنے والے بھی بہت ہوں. کوئی کہے گا اس نے میری غیبت کی، کوئی کہے گا اس نے میرا مال غصب کیا، کوئی کہے گا کہ جی اس نے مجھے گالی دی. اور اس کے بدلے میں پھر اللہ تعالیٰ ان کو بدلے کے طور پہ اس کی نیکیاں دینا شروع کر دیں گے کہ بھائی اس کو نیکیاں فلاں کو دے کے ان کا حساب برابر کرو. جب سب برابر حساب ہو جائے گا تو آخر میں پھر بھی بہت سے حساب والے باقی رہ جائیں گے. وہ کہیں گے ہمارا حساب تو نہیں چھپتا ہوا. تو اللہ پاک فرمائیں گے اب ان لوگوں کی برائیاں لے کے اس کے نیک بندے گندے پر ڈال دو اور جو برائیں جس کی اس کو لے کے اس پر ڈالتے جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ اس کو کہیں گے اس کو دوزخ میں ڈال دو. تو یہاں پہ جو بھی مالی غصب کر رہا ہے کسی بھی قسم کے یا کوئی بھی حق تلفی کرتا ہے یہ سب برباد ہوں گے. کل ہی میں پان کے کھوکے پر کھڑا تھا، میرا پرانا دوست ہے، وہ پان وان کھا رہا تھا تو اس کی دیوار میں بہت سارے حساب پوائنٹر سے لکھے ہوئے تھے. میں نے کہا یہ کیا پوری دیوار میں پرنٹ کرنا ہے؟ بس عمران میں کیا بتائیں، بہت سے لوگ آتے ہیں ادھار چلتا رہتا، پیسے کچھ تو دے جاتے کچھ نہیں دیتے. پھر ایک خاص طور پر اس نے بتایا کہ ایک کا جو ہے نا وہ کچھ ادھار چڑھ گیا، وہ کھاتا رہا پان کھاتا رہا. اب وہ کئی مہینے سے کافی ٹائم سے غائب ہے. تو میں نے اس کے نیبر سے کہا کہ بھائی پڑوسی سے کہا کہ اس کے پیسے کہو بھجوا دے. تو 4-5 دفعہ کہلوانے کے بعد اس نے آخر کہا کہ بھائی اس بندے سے کہہ دو قاسم نام لے کے کہ میں پیسے نہیں دوں گا. کلیئر اس نے کہہ دیا. تو کہنے لگا مجھے اطمینان ہوگا جب اس نے کہہ دیا کہ نہیں دوں گا تو وہ دے گا نہیں.
تو اس سب کے لیے یہ وعید ہے. دوسرا آپ کا سوال تھا جو مفتی نور صاحب نے کیا تھا کہ عذاب کب شروع ہوتا ہے, دوزخ میں فوراً کیسے چلے جاتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جیسے ہی انسان کی روح قبض ہوتی ہے نا, مومن کی روح تو ایسے قبض ہوتی ہے جیسے مشکیزہ کھول لیا جائے پانی ایک دم آرام سے نکل جائے, اور کافر کی روح ایسے قبض ہوتی ہے جس طرح کوئی خاردار کانٹے کے اوپر روح ڈال کے کھینچی جا رہی ہو. وہ اسی وقت سے والا شروع کر دیتا ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ جیسے ہی روح قبض ہو جاتی ہے تو نیک و بد کے اندر فرق یہ ہوتا ہے کہ بد جو ہے نا وہ ہائے ہائے پکار رہا ہوتا ہے, چیخ رہا ہوتا ہے کہ مجھے قبر کی طرف نہ لے جاؤ, لیکن آپ نے فرمایا کہ اس کو جلد اس کو بھی قبر تک پہنچاؤ, کہ اگر برائی ہے گن کو اپنے کاندھوں پہ نہ رکھو زیادہ اور اس کو جلدی سے دور کر دو. اور جو نیک شخص ہوتا ہے اس کو وہ کہتا ہے مجھے جلد اپنے ٹھکانے پہنچاؤ, اور اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے گویا کہ وہ کوئی تھکا ہو مسافر بہت سفر کر کے آئے ہو اور اپنی جلدی سے اپنی بستر اور آرام گاہ پہ جانا چاہتا ہو. جب وہ چلا جاتا ہے حساب کتاب اس کا ہوتا ہے, بٹھایا جاتا ہے. اب اگر وہ منافق ہے کافر ہے تو اس سے فرشتے سوال کرتے ہیں کہ بھئی تمہارا رب کون ہے, تو ہاں لا ادری. پوچھتے تمہارا نبی کون ہے, ہاں لا ادری, یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے ہاں مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, تمہارا دین کیا, ہاں لا ادری. لیکن جو مومن ہوتا ہے ہر بات کا جواب دیتا ہے پریکٹیکلی. یا ایک چھوٹا سا پوائنٹ یہ ایڈ کر دوں کہ ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو برزخ کی زندگی کا انکار کرتا ہے, چونکہ آخرت جو ہے نا وہ اس سے پہلے ایک برزخ ہے. جس طرح دنیا کی زندگی میں ایک ماں کا پیٹ کی زندگی ہے اور پھر اس کے بعد دنیا میں آنے والی زندگی ہے, تو یہ زندگیاں دونوں ہیں. لیکن ماں کے پیٹ میں جو انسان پورا الائیو ہے, سب کچھ ہے, موجود ہے, آنکھیں بھی ہیں, کان میں سب کچھ, لیکن وہاں ڈی ایکٹیویٹ ہے, اس کو وہاں غذا بھی مل رہی, سب کچھ ہو رہا ہے. تو آنے کے بعد اس کی پھر ساری ایکٹیویشن ہوتی ہے, پھیپھڑے کھلتے ہیں, آنکھیں کھلتی ہیں, پھر وہ یہاں زندگی شروع کرتا ہے. تو یہاں سے جانے کے بعد ایک وہاں بھی ایسا اسپیس آتا ہے برزخ کا, وہاں برزخ کے اسپیس کے اندر اس کو ساری چیزیں فیل ہوتی ہیں. پر آپ نے فرمایا کہ اگر وہ منافق ہے کافر ہے تو اس کی قبر اس کو بھینچنے لگ جاتی ہے, اور اتنا بھینچتی ہے کہ اس کی یہاں کی پتلیں یہاں دائیں بائیں آر پار ہو جاتی ہیں, اور پھر وہ اتنا زور سے چیختا ہے کہ انسان اور جنات کے علاوہ تمام مخلوقات اس کی چیخ و پکار سنتی ہے. سر پہ فرشتہ کھڑا ہوتا ہے, اس کے سر پہ ہتھوڑا مارتا ہے, وہ ریزہ ہو جاتا ہے میت, پھر وہ دوبارہ ٹھیک ہو جاتا ہے, پھر ہتھوڑا پڑتا ہے اس کے سر پہ, پھر وہ ریزہ ہوتا ہے. تو اس طرح کا عذاب اس کا وہیں سے شروع ہو جاتا ہے. لیکن نام اعمال ڈیٹیل میں پھر عذاب ہونا وہ سب آخرت میں ہوگا, لیکن شروعات اس کی قبر سے ہو جاتی ہے کہ قبر اس کی یا تو جنت کا باغ بن جاتی ہے یا دوزخ کا ایک ٹکڑا بن جاتی ہے وہ. صحیح. اچھا, یہ ایک توازن کی بھی کال آئی تھی, میں چاہتی ہوں میرے بھائی کے توازن کی, علامہ صاحب جلدی سے آپ سے پوچھنا چاہ رہے تھے. انہوں نے کہتے کہ بہت ساری جگہوں میں توازن کیسے برقرار رکھا جائے. وہ جیسے کوئی نو جاب بھی کر رہے تھے اور وہ کافی کچھ, میں ان کا سوال سن نہیں زیادہ پائی تھی, لیکن توازن کی وجہ سے بات کر رہے تھے کہ کچھ چیزیں تھوڑی سی ہوتی ہیں کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ دنیا اور آخرت ہم دونوں میں, کہ لا علمی میں اگر میں نے کسی کو ہرٹ کر دیا, کوئی اس طرح کی چیزیں ملا کے وہ بات کرنا چاہ رہے تھے. اگر آپ ان کا سوال یاد ہو. نہیں, مکمل سوال تو ذہن میں نہیں رہا ان کا کیا تھا, لیکن ہمارا عمومی طور بات یہ ہے کہ جہاں توازن حیات کی بات ہے, ٹھیک ہے نا, معاملات ہے, چاہے عبادی معاملات ہوں چاہے دنیاوی معاملات ہوں, تو ان میں ہر چیز میں توازن ہونا چاہیے. توازن مراد کیا ہے کہ افراط و تفریط کا شکار نہیں ہونا چاہیے انسان کو, ٹھیک ہے نا, زیادہ حد سے بڑھ جانے میں نہیں اور پیچھے ہٹ جانے میں, دونوں ہی نقصان دو افراد ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. غالباً ان کا سوال یہ تھا کہ جس آفس میں وہ کام کرتے ہیں تو وہاں پہ غالباً شاید کوئی فائنینشیل کوئی معاملات تھے کچھ, ٹھیک ہے. جی جی. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ ہر انسان کو یہ معلوم ہے کہ جو میں ورک کر رہا ہوں میری پوٹینشیل کیا ہے, میں کتنے کا حقدار ہوں, ٹھیک ہے نا. جتنا کا وہ حقدار ہے اتنا وہ طلب کر سکتا ہے, لیکن اگر اس کے اختیار میں ہے, وہ چاہے کہ نہیں میں باصلاحیت ہوں, میں زیادہ بھی لے سکتا ہوں, تو یہ پھر بات آ جائے گی اس مالک کی منشا پر, ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے معاوضہ, ایک ہوتا ہے ہدیہ, دونوں میں فرق ہوا کرتا ہے. ہدیے میں کوئی پابندی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, معاوضے میں پابندی ہے, اتنا ہی میں طلب کر سکتا ہوں کہ جتنا میرے پاس اختیار ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ میں ذرا اچھی چیز ڈیزرو کرتا ہوں, پھر آپ وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے آس پاس کے جو آپ کے کو ورکرز ہیں آپ ان کی لیگ پولنگ شروع کر دیتے ہیں, اور پھر جا کے باسز کے سامنے جب ان کی غیبتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. بات کلام یہ ہوگی, مدد چاہتا ہوں, سب سے عام جو ایک آسان بات ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان کو اوپر نہیں دیکھنا چاہیے, اپنے سے نیچے کو دیکھنا چاہیے. جب نیچے کو دیکھے گا, بالوں کو نہیں دیکھے گا, تو خود بہت توازن زندگی پیدا ہو جائے گا. بہت اچھی بات کی. کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم جی, محمد اشرف صاحب. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. مدیہ بیٹی, میں تیرا بڑا پرستار ہے, میں تیرا پروگرام ہر باری دیکھنا, بہت میں تیرا پروگرام دیکھنا. میری تو یہ کوئی رحمت کی گل کرا دے, رحمت کی گل کرا دے, کتنے رحمت کی گل کرا دے. میں صدقہ جاوا تیرے, میں تیرے صدقہ جاوا. اللہ تعالیٰ تیری ماں, تیرے والد, تیرے تارے, تیرے برا, تیرے بچے کو اللہ تعالیٰ ہر چیز
امیر تو نمازے انہوں نے تینوں بھی رب نمازے پوتے رحمت کی گل کرا دے اسی بڑے گناہگار ہیں یہ بڑے گناہگار ہیں تیرے کی تو رحمت کی گل آئے گی تو بڑی باز لگ جائے گی بڑی باز لگ جائے گی اللہ تعالیٰ میرے مولا علی میرے امام حسن حسین جنت کے وارث اور جنت لٹانے نے اور جنت لٹانے نے اور جنت لٹانے اور رحمت لٹانے نے محنت بھی ہے میرے دل عمل کروا ایسے کو میرے ہاتھ سے دعا کرا میں بڑا مسکین بندہ مسکین آدمی ہے میرے اللہ آپ کو لمبی زندگی دے. آپ نے اتنے پیارے نام کیے, ہم تو خود اتنے گناہ گار ہیں, آپ نے جن کے نام لیے ہم تو خود ان کے صدقے سے اللہ سے بخشش مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ الہی آمین الہی آمین. بہت شکریہ آپ کی کال کا, بہت شکریہ آپ کی کال کا. محمد ارشد صاحب ہمارے ساتھ کالر موجود تھے اور مجھے بتا رہے تھے کہ انکل کی جو کالر تھی وہ 70 سال کی عمر تھی اور وہ بیچارے کہ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں جو ان کی والدین کی بخشش کا وہ جو ہے وہ وسیلہ بن سکے. اچھا کیونکہ یہ مہینہ ہی اتنا اچھا مہینہ ہے, یہ رجب کا پاک مہینہ ہے اور اس میں اتنی خوبصورت تاریخیں ہیں. آج جو 9 رجب کا دن ہے تو آج ولادت جناب علی اصغر جو کہ کربلا کے سب سے چھوٹے شہید تھے, 6 ماہ کا ان کا سن تھا. آج ان کی ولادت کا دن ہے جن کو اتنی دعاؤں سے مانگا گیا تھا, جن کو باب الحوائج بھی کہا جاتا ہے, جن کا دن بھی ہے. اور ساتھ میں یہ جو رجب کا مہینہ ہے اس کی فضیلتیں ہی اور ہے, جیسے اللہ پاک نے اس کو اپنا مہینہ کہا ہے. تو میں چاہوں گی کہ رجب کی مہینے کی فضیلتوں برکتوں کے حوالے سے بات کی جائے. پھر آف کورس اس کے بعد کیونکہ منگل کو 13 رجب ہے تو پھر اب امام متقیان کی ہستی کے حوالے سے بات بھی کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ حدیث میں شہر اللہ کہا گیا, یہ اللہ کا مہینہ ہے, اور جو اگلا مہینہ ہے اس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی طرف سے نسبت کی. اچھا ایک اللہ کا مہینہ ہو گیا, ایک رسول اللہ کا مہینہ ہو گیا. اچھا اللہ کے مہینے میں پیدائش ولادت ان کی ہو رہی جو خانہ کعبہ میں ہو رہے ہیں اللہ کے گھر میں, کیا کہنے, تو یہ اللہ کا مہینہ ہے. اچھا اگلے مہینے میں ولادت ان کی ہو رہی جن کو رسول نے کہا حسین منی وانا من الحسین, تو حسین جس مہینے میں پیدا ہو اسے رسول اپنا مہینہ کہہ دیں اور علی جس میں پیدا ہو اسے اللہ اپنا مہینہ کہہ دیں. تو ایک یہ معاملہ ہے, یہ محبت کا ہے, عشق کا ہے. اور مولا کائنات سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجل کے حوالے سے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا. میں ایک بات کہہ دوں کہ حضرت علی کا مقام علم کتنا بلند ہے کہ کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ جو حضور نے جو آخری لیکچر دیا حج کے موقع پر, تو کم و بیش تاریخ ملتا ہے کہ اتنے صحابہ موجود تھے. ان میں سے 100 کے قریب اہل رائے یا مفتیان کرام تھے. جب 1,24,000 کو مسئلہ ہوتا تھا تو وہ 100 سے مسائل پوچھتے تھے, اور جگہ جگہ شہروں کے اندر علماء و مفتیان کرام موجود تھے صحابہ میں. 100 اگر کسی معاملہ میں پھنس جاتے تھے اور کوئی مشکل آتی تھی تو وہ 11 مجتہدین کے پاس آتے تھے, جس میں عبداللہ ابن مسعود بھی تھے, عبداللہ ابن عباس بھی تھے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بھی تھے, اور دوسرے بھی تھے. وہ 11 کسی معاملے میں پھنس جاتے تھے پھر مشکل کشا کے پاس آتے تھے. اللہ اکبر. سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ کو مشکل کشا اس لیے کہتے تھے کہ ان کے پاس جس مسئلے کو لے کر جاتے تھے وہ حدیث کا ہو, وہ قرآن کا ہو, وہ فقہ کا ہو, وہ دنیا کا ہو, وہ جغرافیہ کا ہو, وہ معدنیات کا ہو, ہم کہہ سکتے ہیں کیمسٹری کا ہو, بایولوجی کا ہو, وہ ایوری تھنگ جو بھی جتنے بھی علوم تھے مولا کائنات کے پاس جایا جاتے تھے, اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ علم و کمال عطا فرمایا تھا کہ وہاں سے اس مسئلے کا حل مل جایا کرتا تھا. اب خیر یہاں اس مہینے کی بات کریں, کثرت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے. اچھا میں آپ کو, کیونکہ وظیفے کے بھی لوگ پوچھتے ہیں, جو لوگ تہجد پڑھ رہے ہیں ہمیں پڑھنا چاہیے, لیکن ان ایام میں خاص طور پہ میں ایک وظیفہ بتاتا ہوں کہ جو دعا انشاءاللہ مانگیں گے وہ دعا قبول ہوگی. وہ دعا ہے میدان عرفات کی, کہ نبی علیہ السلام نے عرفات کے میدان میں وہ دعا مانگی ہے. وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ دعا کریں, اور دعا کرنے کے بعد اب جیسے کہ آپ 2 رکعت اصال ہدیہ کیجئے, اصال ثواب کیجئے, بالخصوص طور پہ 11, 12, 13. اچھا 13 کے حوالے سے میں ایک اور آپ کو ایک وظیفہ بتا دوں جو ہمارے یہاں سلسلہ چشتیہ کے اندر جو ہے ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے 11, 12, 13 سورہ اخلاص اور سورہ کوثر کی کثرت کرنی چاہیے. آپ سورہ اخلاص, سورہ کوثر کی کثرت کریں گے. افطار سے پہلے جو دعا مانگیں گے, اور مولا کائنات کی جو, اچھا ان کا ٹائٹل بھی کیسا ہے, جو بدر کے ہیرو ہیں,
جو اوحد کے شہسوار ہیں، جو خیبر کے جو شہسوار ہیں، جو اچھا جو اگر بظاہر جو خندق کی بات کریں اچھا جو بظاہر اگر ناراض بھی ہو جائیں تو رسول ان کو منانے کے لیے آ جائیں، جن کو ابو تراب کہیں، جو نبی اسلام جن سے بہت زیادہ جو ان سے راضی ہو جائے رسول ان سے راضی ہو جائے، اچھا جو ان سے ناراض ہو رسول اس سے ناراض ہو جائیں. یہ ترمذی کے اندر پورا ابواب ہے. ان کی شان یہ ہے کہ وہ اسد اللہ ہیں، زوج بطول ہیں. زوج بطول جب میں نے کہا نا تو آپ افطار کے وقت یہ کتنی بڑی فضیلت ہے. ہاں زوج بطول، جس کے بارے میں انا اعطیناک الکوثر. جی بالکل. اچھا زوج بطول، اب جو خاص طور پہ 11 12 13 آپ 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، 1000 مرتبہ سورہ اخلاص اور سورہ کوثر پڑھ لیں. افطار کے بعد آپ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے اصال ثواب کیجیے، ان کی بارگاہ میں پیش کیجیے، اور مولا کائنات پھر جو دعا مانگیں گے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے رجب آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کو معاملہ حل فرما دے گا. انشاءاللہ. کیا پیاری بات کی. اگر ہم رجب کے مہینے کی بات کریں اور پھر اس ہستی کی حوالے سے بات کریں جن کی کہتی ہیں کہ جن کا ظہور ہے، جن کے نور کا ظہور 13 رجب کو ہوتا ہے. یہ ماہ رجب جیسے کہ نور بھائی نے کہا ہمارے مقدمات ماہ رمضان ہے، یہ خدا کا مہینہ، رسول خدا کا مہینہ، اور پھر جو ماہ رمضان ہے وہ خدا اور بندے دونوں کا مہینہ ہے. ٹھیک ہے. اس رجب کے مہینے کے جو شب روز کے اعمال ہیں فضیلت اپنے مقام پر ان کی، یہ وہ راتیں ہیں کہ جس میں ہر مانگی گلی دعا خدا قبول کرتا ہے. اور اگر دیکھا جائے اپنے حوالے سے تو یہ ماہ رجب واحد مہینہ ہے کہ جس میں سب سے زیادہ ولادتیں ہیں. پہلی تاریخ کو امام محمد باقر کی ولادت ہے، 2 شہادتیں ہیں، بقیہ ولادتیں ہیں، امام علی اقی کی ولادت، امام محمد اقی کی ولادت، شہزادہ علی اقی کی ولادت، جن کی کا جو آج روز ہے. اور ان حوالے سے کہتے چلوں کہ یہ وہ شخصیت ہے کربلا کی کہ ہم مسلمانوں نے تو اتنا غور نہیں کیا، لیکن غیر مسلم غور کر رہے ہیں کہ دنیا کا واحد بچہ تھا کہ جس نے تیر کھانے پر مسکرا کر دیکھا تھا. اور باقاعدہ میرے پاس دلیل کیسے کہہ سکتا ہوں کہ لندن میں باقاعدہ اس مسکراہٹ پر ریسرچ ہو رہی ہے اب تک، یہ کیا معاملہ کیا تھا. یہ ٹھیک ہے نا، مگر یہ ایک، اور اس لیے باب الحوائج کا لقب دیا گیا اس کے بعد. ٹھیک ہے نا. تو بات یہ ہے کہ آج ان کی ولادت کا دن بھی ہے، ہدیت پہ پیش ہوتا ہے امام کی بارگاہ میں. اور پھر 13 رجب کو مولا کائنات کی ولادت، اور جو شرف اللہ نے اپنی اس محبوب ہستی کو عطا کیا کہ جس کی ولادت خانہ کعبہ میں اور شہادت مسجد میں، آئی بھی خدا کے گھر میں، گئی بھی خدا کے گھر سے. اور وہ ذات گرامی کے جن کے فضائل رسول خدا نے کہا کہ اے علی تیرے فضائل میں جانتا ہوں، یہ خدا جانتا ہے، اللہ بندوں میں کوئی نہیں جانتا تیرے فضائل. ٹھیک ہے. اور مولا کائنات کے فضائل میں دیکھیے بعض اوقات اصحاب کرام سوال کرتے تھے نا، تو ان کا سوال کرنے کا مقصد بھی ہوتا تھا کہ فضائل علی کو اور اجاگر کر دیا جائے. خود حضرت عمر فاروق کا جو سوال کر رہا ہے، ایک دن بیٹھے ہوئے تھے ساتھ میں، تو مولا کائنات کا مزاج تھا کہ جب کبھی کوئی سوال ہوتا تھا کبھی ڈیلے نہیں کرتے تھے، جس وقت سوال ہوتا تھا اسی وقت جواب ہوتا تھا. تو ایک روز محبت میں حضرت عمر فاروق نے کہا کہ اے علی آپ فوراً جواب دے دیتے ہیں. تو کہا کہ عمر اس میں مسئلہ کیا ہے؟ کہا کہ نہیں، میں گھبراتا ہوں اس بات سے، کچھ سوچ لیا کریں، وقت لیا کریں کہ ایسا نہ ہو کبھی کوئی جواب غلط نہ ہو جائے. ارے اظہار محبت تھا. جیسے ہی حضرت عمر نے کہا تو مولا کائنات نے اپنے ہاتھ کی 5 انگلیاں سامنے کی. کہا عمر یہ بتاؤ میرے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ کہا کہ 5. کہا عمر سوچ تو رہتے کہ 5 ہیں، 4 ہیں، 6 ہیں. کہا کہ لیے سوچنے والی کیا بات ہے، آپ کی انگلیاں میرے آنکھوں کے سامنے تھی، میرے 5 ہیں. کہا کہ اے عمر جس طرح سے تمہاری نگاہوں کے سامنے میرے ہاتھ کے 5 انگلیاں تھیں، اس سے کائنات کا ہر ذرہ خدا نے یہ کمال مجھے عطا کیا ہے، باب العلم ہے کہ میرے کائنات کا ہر چیز میرے سامنے اسی طرح سے آ جاتی ہے. تو ذات گرامی مولا کائنات وہ ذات گرامی ہے کہ خود حضرت فاروق کی 70 مرتبہ اقوال ملتے ہیں کہ لولا علی لہلک، اگر علی نہ ہوتے ہلاک ہو جاتا. بات کیا ہے کہ وہ تمام مراحل کے جہاں علم کے وہ مدارج کہ جہاں کہیں فیصلہ سازی میں کہیں امکانات ہوتا تھا، تو آخری دروازہ مولا کائنات ہی کا ہوتا تھا. ٹھیک ہے نا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ جملہ کافی موجود ہے کہ میرے اور تمہارے درمیان علی جیسی شخصیت موجود ہے
حضرت عمر کا یہ کہنا کہ اگر یہ نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا. حضرت عثمان غنی کا یہ کہہ دینا کہ پروالم وہ دن کبھی نہ دکھانا مجھے تو کہ جس دن کسی مشکل میں پڑھوں, کسی مسئلے میں کوئی سوال کرنے آئے, اس میں الجھوں اور اس مشکل کو حل کرنے کے لیے علی ابن طالب نہ ہوں. یہ اصحاب کرام کا خود مولا کائنات کے فضائل کو اجاگر کرنے کا سوال جواب, یہ عقیدت خود ظاہر کر رہی ہے بات. تو بات یہ کہ یہ ماہ رجب اتنی ہستیوں سے منسوب ہے یہ, ٹھیک ہے. اور دیکھیے جب ہم بات کر رہے ہیں جنت و دوزخ کی, دنیا کا ہر انسان کسی سے پوچھے عبادت کیوں کر رہا ہے, آتے جہنم سے محفوظ ہو جاؤں, جنت جگہ مل جائے. ہر انسان کی تمنا ہے, اور بڑے سے بڑے عارف کی بھی تمنا یہ ہے کہ خدا راضی ہو جائے, وہ جنت مل جائے, جہنم سے بچ جاؤں. کائنات میں بعد رسول یہ واحد ہستی ہے. جب پوچھا کہ علی کیوں عبادت کرتے ہو, کہا معبدتک عبادۃ طمعا للجنہ ولا خوفا للنار. اے میں ابو طالب کا بیٹا علی نہ جنت کی طلب میں عبادت کرتا ہوں نہ جہنم کے خوف سے, بل بچتک اہلا للعبادہ. اے اللہ میں تجھے عبادت کا اہل پاتا ہوں تو تیری عبادت کرتا ہوں. اللہ بعد رسول کائنات میں کوئی شخص نہیں ملے گا جو خدا کی اہلیت پر گفتگو کر رہا ہو. جو خدا کی اہلیت پر گفتگو کر رہا ہو وہ خود کس مقام پر ہوگا. کیا پیاری بات ہے. اور جو اسپیسیفک جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جن کا کو دیکھنا بھی عبادت, اور یہ بات میں نہیں کر رہی, یہ بات آپ نہیں کر رہی, یہ خود اما عائشہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک دن بابا گھر میں آئے اور بابا بات مجھ سے کر رہے لیکن وہ دیکھ علی کو رہے. تو میں نے بابا سے کہا کہ بابا آپ بات مجھ سے کر رہے ہیں لیکن آپ مسلسل دیکھ علی کے چہروں کو رہے. تو انہوں نے کہا کیا عائشہ تمہیں نہیں معلوم کہ ان کا تو چہرہ دیکھنا بھی عبادت تھا. تو یہ تو ان چہروں کی بات کریں, ان کا ذکر بھی عبادت, جن کو دیکھنا بھی عبادت. عمران بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتنی بڑی اتنی عظیم ہستی کا تذکرہ چھیڑا ہوا کہ میرے تو پاس الفاظ ہی نہیں کہ میں کچھ ان کی شان میں کہہ سکوں. امیر المؤمنین ہیں, خلیفۃ المسلمین ہیں, خلیفہ رابع ہیں, اور ان کی جو آپس کی ایک انڈرسٹینڈنگ اور اسلام کے پلرز کے طور پہ جن حضرات کی خدمات ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو جو سنبھالا اور آگے پہنچایا, تو یہ سارے ان کے احسانات ہیں ہم پر کہ انہوں نے پورے دین کو سمیٹ کر ہم تک پہنچایا اور منزلۃ العلم کہلائے, علم کا سمندر. اور خاص طور پر میتھمیٹکس کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی کیلکولیشن بہت ہی زیادہ ایکوریٹ تھی. اور ایک ان کی کرامت حضرت کی لکھی ہوئی ہے, کرم اللہ وجہہ ان کو کہا جاتا ہے, اللہ ان کے چہرے کو منور فرمایا, کرم فرمایا. تو وہ کرامت یہ کہ گھوڑے کے جیسے نال کے اوپر ایک طرف پاؤں رکھتے تھے اور دوسری طرف پاؤں پہنچنے سے پہلے قرآن کریم میں ختم فرما لیا کرتے تھے. بہت سے لوگ تو اس کو مزاحیہ طور پہ, وہ تنزیہ طور پہ اس کو استعمال کرتے ہیں, لیکن تواتر کے ساتھ بزرگان دین سے یہ کرامت موجود ہے. اور اس کی ہمارے حضرت والد صاحب مثال دیا کرتے تھے, اس طرح گھڑی کی سوئیاں ہوتی ہیں, ایک سوئی 1 منٹ میں پورا راؤنڈ کر لیتی ہے اور 1 منٹ میں 1 گھنٹے میں کرتی ہے, ایک 12 گھنٹے میں کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی صلاحیت الگ رکھی ہے. اور تصوف کے سلسلے کے امام ہیں آپ جو حضرت علی کرم اللہ وجہ, تصوف کا سلسلہ وہ ہمارے جتنے بھی سلسلے ہیں قادریہ, چشتیہ, سہروردیہ, نقشبندیہ, تو اس سلسلے کے اندر جا کے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ سلسلہ اختتام پذیر ہوتا ہے. تو آپ کا جو اللہ پاک نے جو درجہ عطا فرمایا اور مولا کائنات آپ کو جو کہا جاتا ہے, یہ مولا کا جو علی کے منکند مولا, تو یہ چیزیں ساری ان کی شان و فضیلت کے لیے ہیں. اور حضرت سیدہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا, ان کا رشتہ جو ہے نا پہلے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کو دیا, حضور خاموش رہے, کوئی جواب نہیں دیا. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے, مجھے بریک لینی تھی جب آپ آتے نا بریک آ جاتی, بریک کے بعد واپس آ رہے ان کے بچپنے کے حوالے سے بات کریں گے, ان کی شجاعت کے حوالے سے بات کریں گے. ہی واز اے ہیرو آف ایوری وار, جس میں وہ کہے. چھوٹی سی بریک کے بعد کہیں میں جائے گا. جی تو بریک کے بعد ہم آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. اور کیونکہ ماہ رجب کا مہینہ ہے اور پاک ہستی کی ولادت کا بھی مہینہ ہے, تو ہم پاک ہستی کے حوالے سے بات کر رہے تھے. اور کیونکہ عمران بھائی کی طرف جب بھی آتے کچھ گفتگو, کیونکہ یہاں سے ان کا 3را نمبر, اب جیسے ان پر آتے گفتگو چل رہی ہوتی تو بریک آ جاتی ہے. اس عمران میں شدید معذرت, روزے میں اب یہ میرے شکایت نہ کیجیے گا کہ یہ ہفتے شو میں میری بات کاٹ دیتی تھی. تو آہستہ آہستہ عادت پڑ گئی فارمیٹ کی نا, اور ظاہر جو چیزیں ضروری ہیں جی جی تو اس کے بغیر کام بھی نہیں چلتا, تو اتنا ہمیں بھی ریلیف مل جاتا تھوڑا سا. تو رشتے کی بات چل رہی تھی ان کی, تو جب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا رشتے کا اظہار فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے, اور آپ نے مثبت جواب بھی دیا, لیکن ساتھ میں کہا کہ میں پہلے اپنی بیٹی سے پوچھ لوں. تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے سارے معاملات اہل بیت اطہار کے تو بہت ہی اسپیشل مخصوص معاملات تھے, اور حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ سے
آپ نے ذکر فرمانے کے بعد اجازت جب ہو گئی تو پھر کہا کہ بھائی تمہارے پاس کچھ تیاری کے لیے سامان ہے؟ تو فرمایا کہ میرے پاس اور تو کوئی سامان نہیں، زرہ ہے، وہی بیچ کے جو ہے نا اس کی تیاری کرتا ہوں شادی کی۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بیچ لو، اس سے کچھ تیاری کر لو۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ لگا کہ بھائی زرہ بیچنا چاہ رہے ہیں، ان سے پوچھا قیمت کہ بھائی کتنے کی بیچ رہے ہیں، تو حضرت علی نے فرمایا وہ اتنے کی، ایک مناسب سی قیمت بتائی۔ تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا نہیں یہ تو بہت کم ہے، اس کی قیمت تو اور بڑھا کے بتائیں۔ تو حضرت علی نے تھوڑی اور بڑھائی، تو کہا کہ نہیں اور بھی کم ہے۔ تو مجھے خاص اماؤنٹ تو یاد نہیں کتنے دینار، لیکن کافی بڑی رقم میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زیرہ ان سے خرید لی، اور پھر اس زیرہ کی جو وہ کافی بڑی اماؤنٹ ماشاءاللہ ان کو ملی، تو اس سے انہوں نے پھر اپنی نکاح کی شادی کی تیاری کی۔ اس کے اندر ایک مختصر سا بستر، چارپائی وغیرہ، کچھ وہ چکی، اس طرح کی چیزیں اپنی ضرورت کی پوری فرمائیں۔ تو درویش صفت انسان تو تھے ہی آپ، اور آپ کا جو مزاج آتا ہے وہ اللہ پاک نے خاص صفت جو عطا فرمائی تھی، ایک تو یہ فاتح خیبر تو ہیں آپ، عاشب چشم تھا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لعاب دہن آپ کی نگاہ مبارک کے اندر ڈال دیا گیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لعاب دہن جہاں چلے جائے براہ راست، تو ظاہر سی بات ہے آپ کی تربیت بھی تھی، سب کچھ تھا، لیکن جسمانی طور پہ جو بھی چیز آپ کی کسی سے مس کر جائے تو پھر تو اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ اینڈ اٹ واز ناٹ اونلی تربیت، اگر دیکھا جائے تو جب حضرت علی جب پیدا ہوئے تھے اور جب جناب فاطمہ بنت اسد وہ پریشان ہو گئی کہ 3 دن ہو گیا کہ یہ بچہ نہ آنکھیں کھول رہا ہے، نہ یہ ماں کا دودھ پی رہا ہے، اور اس سے بس وہ خانہ کعبہ سے باہر آئیں، تو اس کے بعد جب رسول پاک آئے تو انہوں نے کہا کہ کب کیسے آنکھیں کھولتا ہے، کیونکہ جو سب سے پہلے ان کو چہرہ دیکھنا تھا وہ چہرہ مبارک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ انہوں نے گھٹی دی، سب سے پہلے جو ان کو غذا ملی وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھٹی تھی، وہ آپ کی گھٹی تھی، اور جو چہرہ مبارک دیکھا وہ بھی رسول کا دیکھا۔ تو ذرا مجھے وہ بھی دکھائیں کہ وہ جو ایک بانڈ تھا ان کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو رسول پاک سے اتنی محبت کرتے تھے، اور جن کے بچپنے میں وہ جیسے اپنے بڑے بھائی کے ساتھ ساتھ چلیں۔ ذو العشیرہ ہے، خاندان کے سارے لوگ ہیں، اور میں کوئی چیز بناؤں تو میں یہ سوچوں گی نا کہ سب مجھے اپریشیٹ کریں گے۔ رسول نے دین پیش کیا ہے، ساتھ دینے والا کوئی بھی نہیں کھڑا۔ ایک 7 سال کا بچہ کہتا ہے میں آپ کے ساتھ ہوں، اور یہ علی ہیں، آنا رسول، ٹھیک ہے، یہ ہیں علی جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پوری کائنات میں جناب خدیجہ۔ اچھا مجھے مائک چاہیے، یہ مائک یہاں پہ پڑا ہے، ایک منٹ، آئی ہوپ دس از ورکنگ آپ کا۔ جی، تو پوری کائنات کے اندر جو عبادت کرنے والے ہیں، جو پہلی نماز پڑھنے والے ہیں خانہ کعبہ کے اندر، رسول ہے، اماں خدیجہ ہے، اور ان کے ساتھ پتہ ہے کون ہے؟ سب سے پہلے نماز پڑھنے والوں میں جناب علی موجود ہے۔ جو دیکھنے والے انہوں نے کہا میں نے پوری کائنات میں ایسی عبادت کرتے ہوئے دیکھا نہیں ہے کسی کو، بس یہ 3 شخص ہی ایسے کرتے ہیں۔ یعنی سب سے زیادہ رسول کا ساتھ دینے والے جو ہے نا وہ علی ہیں، اور علی سے صرف محبت پتہ ہے کون کرے گا؟ یہ رسول کی زبانی سنتے ہیں، علی تجھ سے محبت کون کرے گا؟ سوائے مومن کے تجھ سے کوئی محبت کر ہی نہیں سکتا۔ اور بغض کون رکھے گا؟ علی تجھ سے صرف اور صرف منافق بغض رکھے گا۔ علی کو دیکھنا عبادت، علی کا ذکر عبادت، علی سے فکر عبادت، علی کے بارے میں سوچنا عبادت۔ جناب علی کی شان کو میں کیا بیان کروں کہ جو کہیں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، جو اپنی شجاعت کو بیان کریں، جن کو معلوم ہو، آج مجھے پتہ چل جائے نا کہ بھائی یہ میری مجھے نہیں پتا، آج تو یہاں پر حملہ ہونا ہی ہونا ہے، اور علی کہیں کہ میں تو بستر محبت پہ بحث ہوں۔ ہاں، اور مجھے تو کبھی ایسی نیند نہیں آئی ہے جتنی جو بستر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی ہے۔ وہ ہستی جو کہ ساری رات عبادت کرتی ہے، ساری رات عبادت سوئی بھی تو ہے بستر۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک جنگ میں خیبر میں کروٹیں بدل رہے ہیں اصحاب، جھنڈا کس کو ملے گا؟ علی اطمینان سے سوئے ہیں، حاضر ہی نہیں ہوئے ہیں، طلب ہی نہیں ہے نا، اور اس وقت جھنڈا کس کو ملنے والا ہے؟ علی کو ملنے والا ہے۔ خیبر فاتح خیبر ہیں۔ علی کی کیا بات کروں میں کہ جن کو کہا گیا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو آج اگر ہم کہتے ہیں کہ بھائی بچے آج ہمارے نہیں پڑھ رہے، جناب علی کا وسیلہ دیں اللہ تعالیٰ کو، مانگے ان کے وسیلے سے، خدا آپ کے بچوں کے حافظوں کو ایسی قوت عطا فرمائے گا جو آپ نے سوچی بھی نہیں ہوگی۔ کیا خوبصورت، کیا خوبصورت۔ اور جناب علی کی میں مزید کیا بات کروں
کہ جن کے لیے سورہ رحمان جسے ہم قرآن کی زینت کہتے ہیں، قرآن کی دلہن جسے کہا جاتا ہے، ان کے نکاح کو سورہ رحمان میں بیان کیا گیا. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، جن سے موتی نکل رہے ہیں، ہیرے نکل رہے ہیں، جن کے لیے اللہ یہ کہیں کہ یہ ان کے پردہ نکاح کو جوڑا گیا ہے، جیسے سورہ رحمان میں بیان کیا جائے اور آگے کہا جائے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تمہیں نعمتیں عطا کر دی گئی ہیں، علی دے دیے گئے، فاطمہ دے دی گئی، حسن دے دیے گئے، حسین دے دیے گئے. اب بتاؤ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو آج اگر ہم چاہتے ہیں، کشتی نوح کی مثال ہے، اہل بیت جو ہے نا وہ کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہوا کامیاب ہو گیا، جس نے انہیں چھوڑ دیا ناکام ہو گیا. جی زنیرہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتنی مختصر وقت میں ہم ابھی کوشش کر رہے ہیں، ابھی ہم بریک میں بات کر رہے تھے کہ پورا شو ہی اس پہ ہونا چاہیے. بالکل، وہ بھی ظاہر ہے کہ ناکافی ہوتا فضائل مولا علی کرم اللہ وجہہ کے لیے، لیکن بیسک دو ایک چیزوں کو میں کیونکہ سوچوں گی کہ جو پوائنٹ اب شاید زیر بحث نہ آئے ہوں، جو حکمت ہے مولا کائنات کی اور شیر خدا کی، جو ان کا مقام و مرتبہ ہے، تو دو باتیں تو یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور مسلمانوں کے مابین آپ نے مہاجرین اور انصار کے مابین ایک رشتہ قائم کیا جس کو رشتہ اخوت موخات بھائی چارہ برادرہڈ ان کا بنایا کہ یہ ایک مہاجر یہ ایک انصاری کا بھائی ہے، نصارہ وہ جو انصاری تھے، ایک ایک ذمہ داری دیتے چلے گئے اور پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ رہ جاتے ہیں اور وہاں پہ جو انصاری ہیں وہ کوئی بچتا نہیں، کیونکہ یعنی ایک کی ذمہ داری ایک کے ساتھ وہ اور نمبر اب یہ رہ گئے مولا کائنات. تو حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے سب کو ایک ایک بھائی دیا ہے تو میں کس کا بھائی ہوں؟ آپ نے مسکرا کے فرمایا کہ علی آپ دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہیں. تو اپنے لیے رکھا حضرت علی کرم اللہ وجہ کو یہ مقام، یہ مرتبہ. اور مجھے بڑی پیاری لگتی ہے ایک بات کہ جب یہ آپ بات کر رہے ہیں کہ پیدائش بھی اللہ کے گھر میں بیت اللہ میں اور شہادت بھی بیت اللہ میں، اور جو اس کے بعد کا وقت ہے وہ بیت محمد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، تو جو ماحول ہے، جو نسبتیں ہیں وہ بہت کاؤنٹ کرتی ہیں. اس کے علاوہ آپ کی حکمت کے حوالے سے اگر میں بات کروں، جیسے بھی ہمارے معزز مہمانان گرامی نے بھی بات کی کہ ہر مسئلے کا حل الٹیمیٹلی آپ کو ملتا ہے وہاں سے حضرت مولا کائنات سے، کہ کوئی سائل خالی ہاتھ نہیں جاتا. تو دو باتیں مجھے، کیونکہ میں اس کو غیر مسلموں میں میں یہ باتیں بہت ان کی شان کے مطابق تو نہیں ہے، مطلب یہ تو ایک چھوٹی سی ان کی مطلب سمجھے ایک چھوٹی سی بات میں کوٹ کری ہوں، لیکن میں نے اس کا امپیکٹ غیر مسلموں میں بہت دیکھا کیونکہ ان کے ساتھ میں نے کافی ٹائم کام کیا. ایتھیسٹ کی جو ہم بات کرتے ہیں، تو مولا کائنات کے پاس ایسی ایک مشرک آیا اور اس نے آ کر کہا کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ ہم مر جائیں گے تو پھر زندہ ہوں گے اور قیامت قائم ہوگی؟ تو دیکھیے جو جس کا لیول ہو نا اس کو وہی بات اسی انداز سے سمجھائی جاتی ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تم مرنے کے بعد نہیں اٹھو گے؟ پھر اس کو بڑی پیار سے سمجھایا کہ دیکھو تم اللہ کو مانو، اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ کی اطاعت کرو. اگر قیامت قائم ہوئی تو بیڑا پار ہو جائے گا، نہیں ہوئی تو کوئی نقصان نہیں ہوگا. لیکن اگر میں تمہاری سوچ کو مان لوں اور یہ جان لوں کہ قیامت قائم نہیں ہوگی اور ہو گئی تو پھر اس کو کمپنسیٹ نہیں کیا جا سکتا. ایک یہ بات، اور ایک بات مجھے بڑی پیاری لگی کہ ایسے ہی ایک شخص آیا اور آ کر جیسے سوال کرتے تھے نا، تو کبھی کہتے ہیں ہمارے کراس کوسچنز کرتے ہیں. ایک آ کر کہتا ہے کہ اچھا آپ کہتے ہیں کہ رزق اللہ دیتا ہے اور ہر کسی کو رزق پہنچ جاتا ہے، تو ایک شخص اگر کسی قلعے میں ہو اور ہر طرف سے ہر دروازہ، ہر کھڑکی، ہر چیز بند ہو تو پھر اس کا رزق کہاں سے آئے گا؟ تو مولا کائنات فرماتے ہیں وہیں سے جہاں سے موت آئے گی. تو موت اور رزق پہنچ جاتے ہیں. تو جو آپ کا علم ہے، جو آپ کا کہ اپنے علم، اپنے رزق کے لیے اپنا ایمان مت خراب کرو، کیونکہ تمہیں بالکل ہمارے ویسے تلاش کرتے ہیں. بالکل. تو یہ تھوڑا سا خیال رکھنا کہ آپ ان کی شخصیت کی بات کرتے ہیں تو ان کی تعلیمات
ان سے محبت، اور جو ہم بات کرتے ہیں نا کہ ان کی محبت تو ان کا ذکر، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پریکٹس کرنا. یعنی میں پرسنلی یہ سوچتی ہوں کہ صرف فضائل بیان کر کے میرا حق ادا نہیں ہوگا جب تک کہ لیکن آپ نے بات کی کچھ ایسے پہلو آپ کو لگا کہ جن پہ شاید ابھی بات نہیں ہوئی، لیکن ان میں ہم کی شجاعت کے پہلو پہ بھی بات ہونا باقی ہے. اور کیونکہ وہ خود بھی کہتے تھے کہ مجھے میرے شدت عدل کی وجہ سے قتل کیا جائے گا، تو ان کا تو عدل تو یہ تھا کہ جب خیبر کے موقع میں مرحب کو انہوں نے پچھاڑا تو جس طرح جب وار کیا تو جو 2 حصے گرے تھے وہ بھی ایکولی پارٹ میں ان کا ویٹ جو منقسم ان کو کیا تھا وہ ایکولی منقسم کیا تھا. تو یہ تو ان کا عدل تھا. اگر ان کی شجاعت کے والے سے بات کریں تو یہ بچوں کو بتائیں کہ اگر ہمارے جو خندق کو بھی ہم دیکھیں، ہم خیبر میں بھی دیکھیں، تو کتنا موقع اور باقی سب کو بھی ملا کہ وہ آ کے اپنی وہ کہتے ہیں شجاعت کو پروو کر سکتے ہیں. بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اٹ واز حضرت علی. دیکھیے سب سے پہلا جو مارکا ہوا ہے جو بدر کا ہے، اس میں آپ تاریخ میں پڑھیں جتنے امہات الکتب ہیں، 70 کے قریب جو ہے نا وہ کفار واصل جہنم ہوا ہے. 70 کافروں میں سے 35 کو مارا علی نے. یعنی یہ مین آف دی میچ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس بدر کی جو ٹائٹل ہے، آسمان سے فرشتوں کا نزول ہوا ہے، اس میں فرشتے 5000 آئے ہیں، مگر اللہ نے فتح کا صحرا بھی علی کے سر پہ رکھا ہے. اچھا، ہر جنگ کے اندر مولا کائنات سیدنا علی شریف. اچھا، یہ ہستی کیسی ہے؟ اب پڑھیں تو میں کبھی بڑا دنگ ہو جاتا ہوں جو قرآن کی معرفت کو. اچھا، ہماری علماء میں دیکھیں، کوئی قرآن کو جانتا ہوگا، کوئی حدیث کو جانتا ہوگا، کوئی فقہ میں جانتا ہوگا، کوئی کیمسٹری کو جانتا ہوگا، کوئی بایولوجی کو جانتا ہوگا، کوئی ہسٹری کو جانتا ہوگا، کوئی جغرافی کو جانتا ہوگا. اچھا، اسی میں ہے. اس کے علاوہ ان سے پوچھیں، اب جیسے ہم یہ 5 بیٹھے ہیں، اب ان سے پوچھیں کوئی ماہر قرآن ہے، یعنی جو قرآن پہ ماہر ہے، اس پہ حدیث و فقہ پہ اس کی اتنی خاص دسترس نہیں ہوگی. با قربان جائیں علی پر. آپ شجاعت میں ہیں تو ان سے بڑا شجاع کوئی نہیں، اور میدان جنگ میں ان سے عدل کرنے والا کوئی نہیں. اللہ اکبر. بازار جائیں تو ان سے اچھا تاجر کوئی نہیں. بیٹھ جائیں ممبر پہ ان سے بڑا خطیب کوئی نہیں. بیٹھ جائیں عدالت میں رسول خود جسے قاضی بنا دیں اور قاضی کہہ دیں، ان سے بڑا قاضی اور فیصلہ دینے والا کوئی نہیں. علم میں بیٹھ جائیں تو قرآن کی تفسیر بیان کرنے والا وہ جن کی شان یہ کہ عبداللہ ابن عباس جیسا آدمی کہے کہ میں 300 آیات کو وہ جانتا ہوں جو شان علی میں بیان ہوئی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اتھر پہ اللہ نے کلام کس کا ہے؟ اللہ کا. بے شک. کس پہ نازل ہو رہا؟ قلب رسول پہ. قلب رسول اللہ پر. اللہ، رسول اللہ، اور شان بیان ہو رہی ولی اللہ. اللہ اکبر. کتنا کمال ہے. تو ان سے محبت کرنا ایمان کی نشانی ہے. تو آج اس دور میں یہ دیکھنا ہے کہ کون ہے جو ان کے طریقے پہ چل رہا ہے. دیکھیں اب یہاں ایک واقعہ آتا ہے جو بچوں کو سمجھانے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ یہ ان سے بڑا بہادر کوئی نہیں ہے نا، مگر ضبط کیسا ہے، صبر کیسا ہے کہ کوئی چہرے مبارک پہ گستاخی کر دے تو آپ سے چھوڑ دیتے ہیں کہ اب پہلے جو جنگ تھی وہ اللہ کے لیے، اب ہوگی تو نفس کے لیے ہوئی. آج مجھے یہاں علی بتا رہے ہیں معاف کرنے والا جذبہ لانا ہے، عطا کرنے والا جذبہ لانا ہے، علم سے محبت کرنی ہے، قرآن سے محبت کرنی ہے، راتوں میں اللہ کو منانا ہے. سجدے کیسے ہیں؟ ایک یہودی نے کہا، وہ تاریخ میں نے جگہ پڑھا تھا، تو علی مولا کائنات شیر خدا جا رہے ہیں تو ایک یہودی بھی تھا، اس نے حضرت مذاق سے کہا کہ علی تم جو سجدہ کرتے ہو تم نے کبھی خدا کو دیکھا ہے؟ مولا کائنات کے چہرے پہ جلال ہے، فرمایا علی اس وقت تک سجدہ نہیں کرتا جب تک اپنے خالق کو نہ دیکھ لے. اللہ اکبر. تو یہ کمال، یہ معرفت، یہ محبت، یہ خلوص، یہ ہمیں آج لے کر آنا ہے. آج مجھے دیکھیں، آج 13 رجب کا پیغام یہ ہے، ہمیں معاف کرنے والا بننا ہے، ہمیں عطا کرنے والا بننا ہے، ہمیں رحم دلی کرنا ہے. ہمیں اپنے دشمنوں سے کیا برتاؤ ہے؟ ضرب لگی آخری، دودھ لے کے آئے کوفہ کے سارے بچے نا. اچھا، اس کا مطلب یہ کہ یتیموں سے خاص محبت کرنا علی کی محبت کی نشانی ہوگی. یتیموں کو بانٹنا سنت ہے ان کی، یہ علی سے محبت کی نشانی ہوگی. کمزوروں کا محافظ بننا یہ علی سے محبت کی نشانی ہوگی. دشمن سامنے آ جائے اور دشمن سے اپنے ظرف کے مطابق، بہت مشکل ہے بہن، ہم دونوں جا رہے ہیں موٹر سائیکل میں، آگے پیچھے نکل جائیں تو نعوذ باللہ ملفوظات مغلظات بکنا شروع کر دیتے ہیں. سامنے دشمن موجود ہے. اور آپ نے کہا، بلکہ میں نے یہ تاریخ بغداد کے اندر پڑھا تھا یہ کہ جب ان کے سامنے رکھا گیا اور یہ دودھ کا پیالہ، آپ نے فرمایا دیکھو وہ کانپ رہا ہے، پہلے اس کو پلا دو، اس سے زیادہ اس کو ضرورت ہے. کتنی بڑی زخم لگا ہے، لعین ہے، آپ کے داڑھی مبارک سے خون نکلا. یہ وہ چہرہ جس کو دیکھنا عبادت، اس کے بارے میں رسول نے کہا کہ اس کائنات میں 2 سب سے بڑے ملعون ہوں گے.
ایک وہ جو صالح علیہ السلام کی اٹھنی کی کونچے کاٹے گا, ایک وہ جو تیرے سر پہ ضرب مارے گا, جس کو رسول ملعون کہہ دیں, لعنت کہہ دیں, مگر علی کا دل کتنا بڑا ہے کہ علی اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو پلا دو. تو یہ تو سخی بتا رہے ہیں کہ تو سخی ابن سخی ہیں, سخی ابن سخی ہیں. تو مجھے اگر حضرت علی سے محبت ہے تو مجھے رحم دلی کا جذبہ لے کے آنا ہے, مجھے عطا کرنا ہے, مجھے عبادت گزار ہونا ہے, مجھے صبر کرنا ہے, مجھے شکر کرنا ہے, مجھے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنی ہے, اولاد کو ٹائم دینا ہے. آج باپ کے لیے خاص پہ اسپیشلی ہم کہتے ہیں ہم بہت بیزی ہیں, کیا آپ علی سے زیادہ بیزی ہوں گے؟ بالکل. اور وہ تو جناب فاطمہ الزہرا کا ہاتھ بھی بٹایا کرتے تھے. کیسے علامہ صاحب ہم کیسے لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ ہم علی والے, ہمارے وصف میں, ہمارے اوصاف میں سے کیا کچھ چیزیں ہونی چاہیے؟ دیکھیے زندگی, دستور زندگی مولا کائنات کا اگر ہم دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ بچپنا کم سنی, چھوٹے سے تو گود میں تھے جو رسول خدا نے ان کو لے لیا تھا اور پرورش کی. ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو اس کے کپڑے بھی تبدیل کرتے ہوں گے, 30 سال کا فرق ہے دونوں میں نا, رسول خدا میں اور مولا کائنات میں 30 سال کا فرق ہے, یعنی باپ اور بیٹے کا فرق ہوتا ہے. تو کتنی قربت ہوگی جب تک رسول کے ساتھ ساتھ رہے. دفاع رسول میں کی صورتحال کیا ہوتی تھی, جب لوگ پتھر مارتے تھے نا تو کیسے بچایا جائے, علی کو ساتھ کر دیا. جب شکایت کر کے جاتے تھے نا مشرکین کے پاس, کہتے بچے ہیں, بچوں نے مار دیا, کیا کریں. جب رسول کی زخموں کی شکایت کیا, بچوں نے مار دیا, تو حضرت ابو طالب نے مولا کائنات ساتھ کر دیا. اب جو بچہ پتھر مارتا تھا حضرت علی اس کو جواب دیتے تھے. جب بچے مشرکین لہو لہان ہو گئے تو وہ کہا جاتا تھا کہ وہ کھجور کھاتے تھے, وہ کھجور کی گٹھلی مارتے تھے. وہ شکایت دے کر آئے کہ تمہارے بھائی نے کہا بچوں کا معاملہ ہے, بچے جانے. ٹھیک ہے, تو یہ بچپن سے دستور. اور ایک حوالہ بچپن سے محافظ, اور ایک حوالہ میری بہن نے دے دیا تھا ان کا, جب کہا تھا کہ انا ناصر یا رسول اللہ, میں آپ کا مددگار ہوں گا. بہت پیارا عائشہ, بہت زبردست. تو اسی طریقے سے اگر ہم دیکھتے ہیں جب ان کا عقد ہو جاتا ہے جناب فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم, سب سے بڑی فضیلت مولا کائنات کی یہ ہے کہ خود رسول اللہ خدا کہتے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کفو نہ ہوتا, کوئی ہم پلہ نہ ہوتا. علی کا وجود ہم پلہ ہونا یہ کتنی بڑی فضیلت ہے خود زبان رسالت سے. جب عقد ہو جاتا ہے تو بہترین معاون امور خانہ داری میں اپنی زوجہ کے. ٹھیک ہے نا, یہ ذرا تفصیل سے پلیز بیان. جی اچھا, آج اگر کیا کہتے ہیں یہ بات جائے تو مجھے یاد تھا کہ نواز شاہ میں ایک دفعہ شوگر مل میں معاشرہ پڑھ رہا تھا, تو وہاں میں نے فضائل مولا کائنات میں یہی کہا کہ بہترین مرد شوہر وہ ہوتا ہے جو اپنے فارغ وقت کے اندر اپنی خاتون کا, اپنی زوجہ کا امور خانہ داری میں ہاتھ بٹائے. تو شام کو نیاز تھی, تو وہاں پہ چیف انجینئر صاحب تھے نا, مینیجر صاحب تھے, وہ کہنے لگے جلدی نیاز کھا لو, گھر جانا ہے, جو گھر میں بیوی کا ہاتھ بٹانا مولانا نے کہا تھا. تو وہ انہوں نے عذرا بتا لے لیا. لیکن دستور زندگی یہ ہے کہ بہترین مردوں کی نشانی میں بتایا کہ اس لیے کہ دنیا میں واحد رشتہ ہے میاں بیوی کا جو برابری کی بنیاد پہ, کوئی کم زیادہ نہیں ہے اس کے اندر, برابر ہیں دونوں کے. ٹھیک ہے, تو کہا کہ بہترین مرد وہ ہے کہ جو اپنی زوجہ کا خیال رکھے. اور جانا فاطمہ سے پوچھا گیا تھا نا کہ بی بی بتائیے کہ کیا کہتے ہیں کبھی کوئی ایسی خواہش, ایسی کوئی چیز, ہاں مولا کائنات سے پوچھا گیا جانا فاطمہ کے بارے میں, جانا فاطمہ پوچھا گیا مولا کائنات کے بارے میں کہ کوئی ایسی خواہش جو, انہوں نے کبھی علی نے ایسا موقع ہی نہیں دیا میں کوئی خواہش کروں جس کو علی پورا نہ کر سکتے ہوں. وقت سے پہلے ہر چیز پوری کر دیتے ہیں میری. اگر باپ کی نسبت سے دیکھیں تو ایسا باپ ہے کہ جو زندگی کے آخری لمحے میں جو نصیحت کر کے جا رہے ہیں امام حسن مصطفیٰ کو, جو آج کے زمانے میں تطبیق دنیا کر رہی ہے کہ کون علی الظالم خصما والمظلوم عونا. کہا تھا کہ میرے بچوں یاد رکھنا, میرے بیٹے یاد رکھنا کہ ظالم کے دشمن رہنا, مظلوم کے مددگار رہنا. اب یہ تخصیص نہیں کی تھی کون ہو, جو بھی مظلوم ہو اس مددگار بننا. اچھا, اس کے بعد زندگی کا اگر ہم دیکھیں کہ زندگی کو اگر نچوڑیں مولا کائنات کی کہ ابتدا اور آخر کیا ہے. ابتدا وہ ہے کہ علی جب دنیا میں آئے تو آنکھ کھولی آغوش رسالت میں, رسول جو دنیا سے گئے تو آنکھ بند کی آغوش علی کے اندر. ٹھیک ہے, مولا کائنات کی ذات گرامی وہ ہے کہ جب وہ 19ویں شب نکل رہے تھے گھر سے تو آسمان کی طرف نگاہ کر کے کہا تھا کہ اے آسمان میں چمکنے والے ستاروں گواہ رہنا, جب سے دنیا میں آیا ہوں تم نے کبھی کسی ایک رات مجھے سوتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا, مگر اے ستاروں میں نے ہر رات تمہیں طلوع ہوتے بھی دیکھا اور تمہیں غروب ہوتے بھی دیکھا. ٹھیک ہے, تو ذات گرامی مولا کائنات وہ ہے کہ جن کو اگر خود رسول خدا نے کہا کہ جس نے دین کو جاننا ہو, دین کو سمجھنا ہو. اور عدالت کی کیفیت کیا ہے, عدالت کا عالم کیا ہے کہ بڑے بھائی آتے ہیں, جب
خلافت ظاہری میرے مولا کے پاس آئی اور کہا کہ اے علی کچھ بیت المال میں سے حصہ بڑھا دو میرے لیے. کہا کہ کیوں؟ کہا کہ جو آپ ملتا ہے کم ملتا ہے. تو مولا کائنات نے آگ یا موم بتی جو بھی تھا اٹھایا, کہا کہ بھائی ہاتھ کرنا. ہاتھ اٹھا لیا. کیا بھائیوں کو بھائی جلا رہے ہو؟ کہا تم کیسے بھائی ہو کہ زیادہ طلب کر کے مجھے آخرت کی آگ سے ڈرا رہے تم مجھے. تو بات یہ ہے کہ وہ میرے مولا کہا نا کہ ملنے کے لیے آ رہا ہے. پوچھتے تھے ذاتی کام سے آئے ہو یا ذاتی کام تو چراغ کو بجھا دیا کرتے تھے. یہی وجہ سے کہ مفتی صاحب نے کہا کہ پولینڈ کا جو رائٹر تھا اس نے اپنی جو کتاب تھی اس میں صوت الاسلام تو اس میں کیا لکھا اس نے کہ قتل فی المحراب لشدت العذر, کہ کوئی تو کسی نے کہا نا کوئی تو وجہ ہوگی نا, آخر کیا وجہ ایسی شخصیت جو سپاہی ہو جس کا کوئی مسانی نہ ہو اس کو قتل کیوں کر دیا گیا؟ تو وجہ لکھا کہ شدت عدل کی وجہ سے علی کا قتل شدت عدل ان کا وجہ شہادت بن گیا. صحیح. اچھا کتنا ٹائم اپنی ٹیم سے ذرا پوچھ لوں؟ 1.5 منٹ میرے پاس ہے. عمران بھی میں آپ کے پاس پھر آ جاتی ہوں اور وہاں بھی سے اقدام کرنا چاہوں گی. ہم پتہ کیسے چلے آج کیونکہ ہم نے علی کا ذکر کرے, ہم علی والے ہیں, یہ ہمیں کیسے بتانا زمانے کو, اس کو پروف کیسے بس اتنا جو سنا اس کا کنکلوژن یہی بیان کروں گا کہ اتنی سیرت بیان کرنے کا مقصد محض بیان کرنا نہیں ہوتا بلکہ ان کو فالو کرنا ہوتا ہے. عدل, انصاف, بردباری, برداشت, یہ ساری چیزیں. تقسیم دولت ان کا آتا. جب آپ خلافت میں فائز تھے تو جو بھی مال غنیمت آتا تھا تو آپ اس کو فوراً چاہے رات ہو چاہے دن فوراً اسی وقت مسجد نبوی کے صحن میں لے کے اعلان فرما دیا کرتے تھے کہ جو بھی حقوق والے حقدار سب آ جائے, اور وہ صبح ہونے سے پہلے سارا کا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرتے تھے, جس کا جو حق ہوتا تھا دے دیا کرتے تھے. چونکہ ہر خلیفہ کی اپنی اپنی پالیسی تھی. تو حضرت کی پالیسی یہ تھی کہ بس مال آیا اور آتے ہی اس کو راتوں رات سب میں تقسیم فرما دیا. تو سخاوت تو آپ کا دستور ہے. روزے کے بارے میں جو مشہور ہے کہ دسترخوان لگایا, سائل آگے تو اپنے پورے افطار کا سامان ان کو دے دیا. تو سخاوت ہم میں ہونی چاہیے, برداشت ہونا چاہیے, عدل انصاف ہونا چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیم پہ عمل ہونا چاہیے. علم جو جس کا وہ شہر ہے, علم کی طلب ہمارے اندر ہونی چاہیے. بالکل. جو بڑی اچھی بات انہوں نے کی عائشہ نے کہ اگر آپ کے بچوں کے حوالے سے اور ہم اپنے علم کے حوالے سے بھی اگر آپ پریشان ہیں تو آپ اللہ پاک کو علم جناب علی اب ان کا حوالہ دیجئے کہ اللہ پاک آپ کو ان کے علم کا واسطہ, باب العلم کا واسطہ ہمارے بچے کے علم میں اضافہ کر, ہمارے علم میں اضافہ کر. جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں ہمیں اور آپ کو دیکھنے والوں میں جو ہماری پریشانیاں ہیں, اللہ پاک ہماری پریشانیوں کو ان کی پاک ہستی کے صدقے میں دور کرے. آپ لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. شاد رہیے, آباد رہیے, اپنا نہیں بلکہ اپنے آس پاس کے جو لوگ ہیں نا ان کا تو اپنے سے بھی ذرا ڈبل خیال رکھنا ہے. اللہ پاک آپ کو اولاد کے غم سے دور رکھے. انشاءاللہ زندگی تو پھر اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.